أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کا جو موضوع ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ قرآن کے موضوعات کہ مین تھیم قرآن میں کیا ہے۔ اور ہم لوگوں میں نے کل یا پرسوں جو سیشن کیا تھا اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مختلف اسکالرز نے اس کی مختلف تقسیم کی ہے، لیکن مین تھیم جو ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین مین تھیمز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کرے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کے بغیر جو ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ذات ہے، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور آخرت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور ایک دن ہم نے جو ہے وہ واپس جانا ہے، اور وہ آخرت جو ہے وہ جا کے ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ توحید ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، توحید کی اقسام اس میں کہ ہمیں توحید کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی اقسام ہے۔ ہم نے اس پہ 6 ویک کا کورس کیا تھا، اس میں توحید اور شرک پہ ہم نے بہت اوپنلی کھل کے ہر بات ہر اینگل کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ توحید کی اقسام کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کی اسماء و صفات میں توحید، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں توحید، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں توحید، کہ یہ 4 اقسام ہے توحید کی، جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، اور قرآن کی ڈیفرنٹ آیات سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ توحید کی جو اقسام ہیں وہ قرآن پاک میں کون کون سی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ان ساری صفات جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ آیات میں نے رکھی ہیں، ہر چیپٹر میں ہر پیج پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور مل جائے گا ان تھیمز کے حوالے سے۔ توحید اسماء و صفات یہ پہلی ہے، کہ اس میں پھر اسماء و صفات جب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جمال، صفات جلال اور صفات کمال، یہ تینوں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب ہم کریں گے اسماء و صفات، اس میں یہ تینوں صفات آ جائیں گی۔ صفات جمال وہ کیا ہے؟ وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ صفات جلال وہ ہے وہ صفات جن کا جلال یعنی کہ ہمیں غصہ، غضب اور اللہ تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے دیکھ لیں، ہم سمندر پہ جاتے ہیں، جب وہ کافی سٹورم آیا ہوا ہوتا ہے تو کس طرح وہ تیش میں آتا ہے اور ایک حدود کے اندر آ کے رک جاتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ تیش جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، غضب اللہ تعالیٰ کا، غصہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے، کہ اتنے غصے سے وہ آتا ہے آپ کو لگتا ہے لے کے چلا جائے گا، لیکن وہاں پہ وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ صفات کمال کیا ہے؟ کہ وہ صفات جن سے اللہ کے کمال، خوبصورتی اور پرفیکشن کا اظہار ہوتا ہو۔ صفات جمال جس میں آپ کو میں چھوٹی سی پکچر نظر آ رہی ہے کہ فلاور لگائے ہوئے ہیں، کہ اتنی خوبصورتی اور باریکی سے بنائیں،
ہر رنگ کا بنا ہوا ہے، ہر رنگ کے کئی شیڈ ہیں. یہ ابھی آٹم گزر کے گیا ہے، ایک ہی درخت پہ آپ کو کئی کلر نظر آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ اتنے جمال اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی چیز کو بنا دیتا ہے. پھر جلال میں سمندر کی میں نے آپ کو مثال دے دی. پھر کمال میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اپنی صفت پہ ہی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پانی کے نطفے سے بنایا اور کس طرح سے اندر ہی اندر وہ کریٹ ہو رہا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ باہر آتا ہے، دنیا میں آتا ہے. دنیا میں آ کے پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک سکھ دیکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے جب بچہ دنیا میں آتا ہے کیا کہتے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، تکھی ہے، اس کی ناک چوڑی ہے، اس کی ناک پھڈی ہے نا. مطلب کہ ہم 100 نقص اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ کوئی ایک آنکھ چھوٹی ہو ایک بڑی ہو، ایک لپس آپ کا ہو ایک ہو ہی نہ ہو، تو پھر ہم کیا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں. اگر ہماری اسکن ایسے ہوتی کہ اس کے اوپر ہڈیاں ہی ہوتی، اس کے اوپر ماس نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہم نہیں کچھ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ اسماء و صفات میں آتی ہیں. صفات جمال جو ہے وہ پہلی صفت ہے. سورہ تغابن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں یہ دشمن ہیں تمہارے، ہوشیار ہو جاؤ ان سے. اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ جو ہے بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیویاں اور اولاد جو ہے ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں، ان کے لیے سکون کا باعث ہیں. ہاں جہاں پر وہ سکون کا باعث ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری دشمن بھی ہیں. آپ کہیں گے کیسے وہ دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا اچھا رشتہ بنایا ہے. دشمن وہاں پہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو ہم اولاد کے آگے بچھ جاتے ہیں. جب بچ جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے حق میں وہ دشمن ہی ہوں گے نا. پھر ہمارے حق میں وہ ہمارے دوست تو نہیں ہوں گے. دنیاوی طور پہ تو بظاہری دوست ہی نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے دوست نہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. اسی طرح صفات جمال میں دوسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ کل کائنات کی بادشاہی بھی اسی کی ہے، کل شکر اور تعریف اور ثنا کا مستحق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم سب کو تخلیق کیا، لیکن تم میں سے کچھ اس کا انکار کرنے والے ہیں اور کچھ اس کو ماننے والے ہیں. اور جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمہاری نقشہ کشی کی اور تمہاری بہت ہی اچھی نقشہ کشی اور صورت گیری فرمائی اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں میں پوشیدہ رازوں کا بھی جاننے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اسکالرز نے ڈفرینٹ کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اللہ تعالیٰ کی جو اس تھیم کو ڈیوائیڈ کیا ہے نا، کہتے ہیں کہ کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک میں اصول دین آ گیا جس میں امانیات آ جاتی ہیں اور یہ مکی دور ہو. ٹھیک ہے، مکی دور میں احکامات آئے، امانیات آئے، اور مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے اس میں رولز دے دیے، احکامات دے دیے. اصول دین امانیات جو ہے وہ مکی دور میں، احکامات جو ہیں وہ مدنی دور میں آئے. اس میں شریعہ ہوگی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس چیز پہ گزارنی ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے. جب ایک ریاست بنائی گئی پھر اس کے قوانین کو کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مدنی دور میں جتنے احکامات دیے وہ مدنی دور میں. ایمانیات جو تھی وہ ساری کی ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں ہے، زیادہ تر مکی دور میں ہے.
کہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شریعہ دی، لاز دیے جب ان کو کتاب دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو توحید دی. اور وہ ہم اب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں، کہانی میں شروع سے ہی پڑھتے ہیں نا، کہ وہ شروع سے ہی ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے رولز کو ماننا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے. ایک دفعہ جب آپ کے اندر توحید آ جاتی ہے نا، تو آپ کے اندر آپ مسلمان ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک آپ کے اندر توحید نہیں ہوتی تب تک آپ کی زندگی جو ہے صحیح ڈگر پہ نہیں ہوتی، صحیح طریقے پہ نہیں وہ چل رہی ہوتی. کہ زندگی میں چوائس کیسے بنانی ہے، آپ کو شریعہ کے احکامات کیسے لاگو کرنے ہیں، کیسے رولز کو اپنانا ہے. فار ایگزامپل میں نے حجاب کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کہاں پہ کرنا ہے، اس کی کیا حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کا حکم دیا ہے، کون سی جگہ پہ حجاب کر کے مجھے جانا ہے، کون سی جگہ پہ مجھے پردہ کر کے جانا ہے. یہ سارے قوانین پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیے، اور ہم جو ہے ان سب کو مانتے بھی ہیں. اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ قرآن جب جو ہے دو ہی جگہوں پہ نازل ہوا، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. اس بات پر بھی ہمیں پورا یقین ہے اور پورا ہمیں ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ. تو صفات جو ہے توحید، اس کی تین صفات ہیں. صفات اسماء میں پھر کہا جاتے ہیں صفات جمال، صفات کمال اور صفات جلال. اب جو ہے صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ اسما ہیں، ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کا نام آ جاتا ہے، اور صفاتی ناموں میں تمام صفاتی نام آ جاتے ہیں، جن کو ہم 99 نیم بولتے ہیں. قرآن کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. ان کی بھی آگے بہت سی قسمیں ہیں. صفات جمال وہ آیات جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری آیات جن میں اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر آئے گا، وہ ساری کی ساری اللہ کی محبت کی آیات میں آ جائے گا. یا پھر ہم دیکھتے ہیں وہ رعوف ہے، وہ رحیم ہے، اس طرح کی ساری صفات جو ہے وہ اس میں آ جائیں گی. اگلی صفات صفات کمال. الحمدللہ صفات کمال یہ دوسری صفت ہے. صفات اسماء حسنہ جو ہے نا، اس کے اندر تین آگے کیٹیگریز ہیں: صفات کمال، جمال اور جلال. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے جمال کی، اب ہم کمال کریں گے، پھر ہم جلال کریں گے. ٹھیک ہے. صفات کمال میں کیا ہوتا ہے کہ کمال کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز ہے، جو بھی کام ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی نقص انسان نکال نہیں سکتا ہے. کہ ہر چیز اس نے جو بنائی ہے وہ کمال کے درجے کی ہے. دیکھ کے بندہ بے اختیار کہتا ہے واو، کہ اس میں کوئی نقص ہمیں نظر نہیں آتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم نقص نکالتے ہیں، وہ ایک ہمارے اندر ہیبٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی ہوئی وہ ہے یونیک ہے، وہ یونیک ہے. صفات کمال میں اللہ تعالیٰ کی عزیز اور حکیم جو صفات ہیں وہ آئے گا. عزیز الرحمن آئے گا، علیم آئے گا، خبیر آئے گا کہ خبر رکھنے والا ہے، اس میں قدیر آ جائے گا، اس میں بصیر آ جائے گا، اس میں منیر آ جائے گا. یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے اس اللہ تعالیٰ کی کمال والی صفات میں ہیں جو وہ آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التغابن آیا 1-3. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے. اور وہ ہر چیز پوری طرح قادر ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، لیکن کوئی کافر بننا چوز کرتا ہے، کوئی مومن. اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اسی نے پیدا کیا آسمان اور زمین برحق، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی. جو بھی صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی بہت خوبصورت اور کمال کی بنائی، اور اسی کی طرف جو ہے آخر کار تمہیں جو ہے وہ پلٹنا ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت میں نے کہا تھا، اس میں قدیر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ پورا قادر ہے. پھر اس کا بصیر کی اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال ہے کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اور مصیر کی جو صفت آئی یہ بھی کمال میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے.
کہ یہاں پر جو ہے پھر آگے صفات جلال جو ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ تیسری پہلی صفات کی کیٹیگری کی تیسری صفت اس میں آ جاتی ہے۔ صفات کمال کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جو بھی صفت ہے پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کرتی ہے۔ یہ صفات جلال جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو کرتی ہے، ایک ربوبیت ہے، ایک اچھا اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ فاتحہ کریں گے نا، اس میں آپ کو اور ڈیٹیل میں تھوڑا بتا دوں گی، تھوڑا کلیئر ہو جائے گا۔ جنہوں نے یہ کورس مس کیا ہے نا ان کو شاید تھوڑا مشکل ہو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اس میں جب الوہیت بیان ہوتی ہے، الوہیت میں کیا ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، عزیز ذو انتقام ہے، وہ شدید العقاب ہے، وہ سریع الحساب ہے، حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، جیسے صفات جلال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا ذکر ہے کہ وہ شدید بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، وہ صفات جن کے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا غضب جس میں ظاہر ہوتا ہے، شو ہوتا ہے، اور ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں وہ چیز فیل بھی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے جو میننگ ہوتا ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے والا ہے۔ قہار، جبار، قہار جبار، سریع الحساب، شدید العقاب، عزیز انتقام، یہ سارے جو ہیں یہ جلال میں آ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی جلالی نام جلالی نام جس کو کہتے ہیں نا۔ ہاں، صفات توحید کمال اور جمال دونوں ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر آیات 23 اور 24۔ یعنی اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی اصل حاکم اور مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ امن دینے والا اور ہر چیز کا مراقبت جن کے مراقبہ کرنے والا ہے، وہ ایسا قدرت مند ہے کہ جس کے لیے شکست نہیں ہے، وہ ایسا نافذ کرنے والا ہے کہ ہر کام کی اصلاح کرتا ہے، وہ شائستہ عظمت ہے، وہ اپنی شریک سے منزہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، وہ اکیلا واحد ہے، وہ اللہ کے بے سابقہ خالق اور بے نظیر مصور ہے، اس کے لیے نیک کام ہر طرح کی صفات کمال ہیں، جو بھی زمین اور آسمان میں پایا جاتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کون کون سی صفات جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جبار ہے، اور سے کمال میں آ جاتا ہے نا، وہ قدوس ہے، وہ مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، مطلب یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفات ہیں۔ جبار جو ہے وہ جلالی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں۔ پہلی صفت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، جس میں اللہ تعالیٰ کا عفو، جس میں اللہ تعالیٰ کا کرم، جس میں اللہ تعالیٰ کا رحمان ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ یہ ساری صفات، اس کی مہربانی، اس کی رحمت، اس کا معاف کرنا، یہ ساری صفات جمال میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے صفت کمال، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کے غلبے کا جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں آ جائے گا، جیسے اللہ کل شیء قدیر کہ وہ ہر چیز پر اس قدرت رکھنے والا ہے۔ صفات جلال میں اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا جبار ہونا، قہار ہونا، متکبر ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا جاننا چاہیے؟ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ Dante Togo, but we couldn't do that part of feeling when we're like what we need to Okay. action on doing that. اچھا، یہ تصویر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سارے وائی فائی کا کوئی ہے، کوئی ٹویٹر ہے، کوئی یہ فون پہ جو یوز کرتے ہیں۔ ہاں، یہ سارے وہ ایپس ہیں جن میں ہمیں بڑی مہارت حاصل ہے، نہیں ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم لگاتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں نا، کیوں؟ تاکہ ہم دنیا کے ساتھ میچ کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، میں تو بہت پیچھے رہ گئی ہوں، ہے نا۔ جب اگر ہمیں نہیں آ رہا تو میں کہتی ہوں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے،
یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہ رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جتنا ٹائم ہم ان چیزوں کو پونڈر آن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک ضرورت کی حد تک اب ضرور کریں، لیکن جتنا ٹائم ان چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں کیا اتنا ہی ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو جاننے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کے لیے نہیں کر رہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان جاتا ہے تو اس کے توحید کا لیول اللہ تعالیٰ کو واقعی اس کو وہ لیول مل جاتا ہے جو مطلوب ہے انسان کو. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا اس میں کمی کی وجہ سے ہمارا وہ کنیکٹ اللہ کے ساتھ بن پاتا. ہمارے ارد گرد اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں جو بھی دیکھیں ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں نا، ہم کبھی اس پہ غور کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو پھر ہمیں وہ شعور حاصل ہوتا ہے. نہیں، کبھی ہم کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. کیونکہ جب تک ہمارا تصور کلیئر نہیں ہوگا، اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ وہ انتقام لینے والا ہے نا، تو ہمیں اس کی وہ سزا دینے والا ہے، وہ جہنم میں ڈالنے والا ہے، تو کیا ہے وہ نیگیٹو پہلو نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سختی، تنگی کی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فوراً سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت بھی کرے گا، اس کو جہنم کی وعید بھی سنائے گا. واقعی اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ نقطۂ نظر بھی تو ہمیں نظر آنا چاہیے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، کہ وہ ہر چیز کو معاف بھی تو کرتا ہے نا. کہ دونوں پہلو میں متوازن اس کو رکھا جائے، توازن قائم کیا جائے. ہم یا تو ایک طرف غلو کر دیتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا، بس سارا کچھ ہی چھوڑ دو وہ معاف کرنے والا ہے. دوسری طرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو جہنم میں پھینکنے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے، اور وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. بس ڈر ڈر کے زندگی جی رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں ہی چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں، دونوں ہی. وہ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک صفت ہے نا، وہ عادل ہے. یہ ہے ہی نہیں سکتا وہ اعتدال سے نکل جائے کہیں سے بھی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا اعتدال ہمیں نظر آتا ہے. ہر چیز اپنی اتنی ہی کام کر رہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. ایون تو ہم بھی، وہ میری زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا ہے. آپ لوگ بھی وہی کام کرو گے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کن کیا. اس کے علاوہ نہ آپ زیادہ کرو گے نہ کم کرو گے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں اعتدال کر سکتے ہیں، اعتدال سے اوپر یا نیچے جا سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اصل مقصود یہی ہے کہ دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈریں اس کی محبت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ کہ اس کے قہار، جبار اور اس کے انتقام جو ہے وہ انتقام لینے والا اس کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، ہم یہ ضرور کہ اللہ تعالیٰ لکھے ان اللہ سمیع بصیر، وہ فواد بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، اور لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں. ہماری کوشش کس طرف جا رہی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے. ہاں، ہمیں دین بھی لے کے چلنا ہے، ہمیں دنیا بھی لے کے چلنا ہے، ہمیں قرآن کو بھی پڑھنا ہے، ہمیں نماز روزہ حج زکات بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی جاننے کی میں نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جب آپ اللہ کی صفات کو جانیں گے نا تو آپ جب دعا مانگیں گے تو اس صفت کا نام اللہ تعالیٰ کو وہ نام لے کر مانگیں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول. اگر آپ توبہ مانگ رہے ہیں تو بہرحال وہاب ہے، وہ توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. جب مطلب سمجھ میں ہوگا تو پھر آسان لگے گا. کہ اس کی جب مجھے ہوگا نا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو وہ اللہ کی ذات معاف فرما دے گی، تو اس کا پھر یقین ہونا اس کے لیے ضروری ہے، وہ اس کی صفت آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، توحید ربوبیت، یہ دوسری توحید کا جو دوسری کیٹیگری ہے نا وہ توحید ربوبیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الواقعہ ہی کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلمتم تفکحون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. کیا کبھی سوچا تم نے کہ جو تم بیج بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو اسے، اور کھیتی یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے بھوسا اور وہ رہ جائے، تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. کیا
ہم پر تو چٹھی پڑ گئی ہے، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی سوچا تم نے یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے نازل کرتے ہو اسے بادل سے، یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے سخت کھاری، پھر کیوں تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کہ یہ کھلی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہونے کا ناتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ربوبیت کو سورہ فاتح میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ سورہ فاتحہ اگر آج ٹائم مل گیا اس کو کرنے کی، تو اس میں پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسا رب ہے، اور جب وہ چیز ہمارے سامنے کوئی بھی آتی ہے کس طرح کی ربوبیت سے گزر کر پھر وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، ٹھیک ہے۔ رب کا مفہوم اگر یہ ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچاتی ہے، نطفے سے بوڑھے انسان بنا کے اور اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک بیج سے درخت کوپل نکلتی ہے، درخت بنتا ہے، درخت پہ پھل لگتا ہے، پھل لگ کے اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہستی جو کہ انسان کو آہستہ آہستہ بتدریج کمال تک پہنچاتی ہے۔ رب وہ چیز ہستی ہے۔ رب کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں نا تو اس کا کیا معنی ہے کہ تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، پالنے والا، ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، تکمیل تک پہنچانے والا، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، وہ ہماری ہر ضرورت کا ہر وقت خیال رکھتا ہے، صرف ہماری ہی نہیں بلکہ سب کی ضرورتوں کا وہ خیال رکھنے والا ہے، تعریف کرنے والا اور حالات کو درست کرنے والا، لیڈر ہے، انچارج ہے، وہ ماسٹر ہے، وہ باس ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ کیئر کرنے والا ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ خاص عبادت ہوتی ہے جس میں ریچولز ہو جاتی ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، وہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں کیا آ جاتا ہے؟ جب ہم فاتحہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کی اس چیز کو نا ہمارے لیے چیز کلیئر ہو جائے گی کہ رب کا مفہوم کس طرح سے وہ کلیئر ہوتا ہے انشاءاللہ، کہ وہ ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، جیسے کہتے ہیں را بابا، رب اس کا روٹ ہے کہ پرورش کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سسٹینر ہے، رزق دینے والا ہے۔ وہ ہمیں مطلب کہ ہوا جیسے لازم و ملزم ہے نا انسان کے لیے کہ اس کے بغیر ہمیں آکسیجن آتی ہے، اس میں سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح رب کا یہ کمال ہے کہ وہ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دیکھ لیں ہمارا وہ کنیکشن ہے آکسیجن والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ؟ نہیں ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں سارا کچھ ہم ہی کر رہے ہیں، ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہم ختم ہو جائیں، ہماری روح تڑپنا شروع ہو جائے اگر ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کی ربوبیت کو جاننا اور اس کو محسوس کرنا کچھ حد تک آسان ہے، جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا ادھر گھر سے نکلی ہوں بارش ہو رہی ہے، ادھر آئی ہوں تو سورج نکلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا۔ پھر آسمان، زمین، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، درخت ہمیں نظر آ رہی ہیں، بچہ اندر پل رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کو فیل کرتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، آپ کی باڈی کی شیپ اس کو بتاتی ہے، لیکن جب وہ انسان باہر آتا ہے تو ہمارے سامنے اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ویک کی ویک ہم ناخن کاٹتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے، ہمیں نہیں احساس ہوتا کب بڑھتے ہیں۔ یہ انسان ہے یا بچہ ہے ہمارے سامنے چھوٹا سا ہوتا ہے، کس طرح وہ بڑھ رہا ہے ہمیں نہیں محسوس ہوتا۔ کپڑے اس کے جب چھوٹے ہوتے کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑھ رہا ہے، اس کا قد لمبا ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے نا؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کر رہا ہے، لیکن کبھی اس کو شعوری حد تک سوچنے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کر رہا ہے تو کس غیر محسوس طریقے سے کر رہا ہے؟ ہمیں اس کو محسوس بھی ہم محسوس نہیں کرتے، بس بڑا ہو رہا ہے، اب سال 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، سالگرہیں کر لو، بس وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی بیٹھ کے اس کو ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے آپ کو ناخن کاٹتے ہوئے نہیں ہم سوچتے سکن کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ ہارڈ شیل کس طرح سے بنا دیا ہے، اس کے اندر کتنے نیچے ٹیشوز ہیں، اگر ہم اس کو زیادہ کاٹ لیتے ہیں تو کتنی وہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رب ہے جو کہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کس وقت ہماری کیا ضرورت ہے، کس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔
کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر جلوہ افروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر، ڈھانک دیتا ہے وہ رات کو دن میں اور چلی آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں ہے کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے نہیں نکلنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کر رہے ہیں، اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے حکم کے مطابق خبردار رہو، اسی کا کام ہے پیدا فرمانا، اسی کے اختیار میں ہے حکم دینا اور فیصلہ کرنے کا، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا۔ وہ ایک جہان کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ عالم، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم زمین پہ ہیں، آباد ہیں، اس طرف کتنی اور مخلوقات ہوں گی، کتنی اور پلانٹ ہوں گے جہاں پہ لوگ جی رہے ہیں، بس رہے ہوں گے، ہے نا، وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ گلیکسیز دیکھ لیں، مطلب کہ وہ ساری چیزیں آج کل میڈیا نے اتنی اوپن کر دی ہیں کہ بے اختیار بندہ سوچتا ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ آج سائنس اس چیز کو پروو کر رہی ہے اتنے سالوں کے بعد، اور کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہر چیز ہمارے لیے واضح کر دی تھی۔ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، کہ داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، سب کے سب چلے جا رہے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی ہے بادشاہی، اور وہ دوسرے جنہیں پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں ہے وہ مالک پیروکار کے، یہ وہ مالک نہیں ہے، صرف اور صرف اس رب جس نے یہ ساری چیز بنائی ہے تم دیکھ رہے ہو، وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے، کوئی اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے۔ پھر سورہ تغابن ہی کی آیت نمبر 13 اور 18 میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ وہ ہے جس کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے اہل ایمان۔ گواہی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور گواہی دی فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، وہی قائم رکھنے والا ہے، وہی نظام کائنات کا عدل چلانے والا ہے، وہ عادل ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے سبحانہ تعالیٰ کہ کون کون سی صفات، کہتے ہیں کہ سورہ سبا، سورہ فاتر، سورہ یاسین، اس میں سب کے سب جو صورتیں آتی ہیں نا قرآن کے اس صورتوں کے درمیان، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری یہ توحید ہی کی مضمون جو ہے نا، وہ توحید کا مضمون ہی زیادہ نمایاں ہے ان ساری صورتوں میں۔ پھر سورہ تغابن آیا 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، کہ وہ حساب لینے والا ہے۔ بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا اس دین سے ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس حقیقی علم، محض آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور جو کوئی انکار کرے گا احکام الہی کا تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد چکانے والا ہے حساب۔ تو یہ کون سا نام آ گیا؟ سریع الحساب۔ جلال آتا ہے، کمال آتا ہے، یا جلال اور جمال آتا ہے؟ سریع الحساب، اس میں جلال جلال اللہ کا نظر آ رہا ہے کہ وہ حساب لینے والا ہے، میں حساب لے کے رہوں گا۔
توحید الوہیت میں سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا، ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کہ الوہیت میں اب کیا کہ یہ تیسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ربوبیت، توحید، صفات الاسماء، پھر ربوبیت آ گئی، اب الوہیت آ گئی. ٹھیک ہے، یہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی. الوہیت کیا ہے کہ تھوڑی مشکل ٹرم ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اگر آپ اس میں ٹاپک کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاحات جو ہے نا، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس میں یہ چاروں کی چاروں ٹرم جو ہیں وہ کلیئرلی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی. الہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ الہ ایک ایسی ہستی جو انسان کو محبوب ہو، پیاری ہو، اس کا مقصود وہی ہو جو جو پورے دن ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہم سوچتے ہیں ہمارا ٹائم کہاں پہ گزر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، اسی کے لیے صرف کی جائیں جو کہ الہ ہے، جو کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہماری ہر چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہر چیز کا مقصود یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اس چیز کو کھپا دیں. ہماری کوئی اندر کوئی صلاحیت ہے، ہمارے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے، اس رب کی ذات کے لیے ہم اس چیز کو کھپا دیں. تو الہ اس رب کو، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان کی محبوب ہستی اور پیار جس میں جھلکتا ہو. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا الہ کون ہے؟ ہم یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ گواہی خود ہی اللہ نے اس بات کی نہیں، گواہی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور گواہی دی فرشتوں نے کہ علم والوں نے بھی، وہی قائم رکھنے والا اور نظام کائنات کا مالک ہے، وہ عدل اسی کے ساتھ ہے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سارا کچھ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، الہ اللہ ہے، قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. لیکن ہمارا الہ کون ہے؟ ہاں، ہمارا الہ نفس ہے. ہمارا الہ ہماری خواہشات ہیں، ہمارا الہ ہمارے بچے ہیں، ہمارا الہ ہماری ضروریات ہیں، ہمارا الہ ہمارا کاروبار ہے، ہماری ڈگریاں ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں. مطلب بچے آج کیوں دن کی طرف نہیں ہیں؟ ڈگریوں میں مصروف ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، کام میں مصروف ہیں. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کرنا پڑ رہا ہے، کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ یہی سکھایا جا رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کب کرتی ہوں؟ جب میں اپنی نفس کی فرما بردار بن جاتی ہوں. میرا نفس وہ میرا الہ بن جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا کرو، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں ایسے. پھر بچے ہمارا الہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ ہماری مجبوری بن جاتی ہیں کہ ہماری یو ہیو ٹو لسن ٹو اس واٹ وی سیئنگ، رائٹ اور رانگ. کہ ہم اللہ کو الہ مانتے تو ہم یہ سارے کام نہ کرتے. ٹھیک ہے، حجاب نہیں لو، میرا میاں نہیں مانتا، کہ اللہ تعالیٰ نے بولا میاں نہیں کہے گا تو تم نے حجاب نہیں لینا؟ نہیں، وہ کمپلسری ہے، وی ہیو ٹو. میاں مانے یا نہ مانے، وہ ہم خود نہیں مان رہے ہوتے نا، ہم نے نفس کی سنی ہوتی. لوگ کیا کہیں گے، بوڑھی لگ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ابھی سے سکارف کرنا شروع کر دیا، ابھی تو آپ اتنی جوان ہو، بالوں میں تمہیں اتنی خوبصورت لگتی تھی، ہے نا. لیکن جب سکارف لینا شروع کر دیا تو وہ ساری جو میرے دل کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہم اللہ کو ہیں، رحمان اور رحیم کو ہیں. نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کو ذرا صحیح کر لے کہ ہم اللہ کو اللہ مانیں گے تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی. جب ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ہم ان کے آگے، ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ ان کے آگے سٹینڈ ہوں، کھڑے ہوں کہ یو آر رانگ. اللہ کو بھائی مان رہے کہ وہ ایک ہے، ہم اللہ کی نہیں نا مان رہے. ہاں، ہم اللہ کی نہیں مان رہے. کہیں کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، سب کا جواب ہاں میں ہی ہوگا. ہاں، وہ لاشعوری کر رہے ہیں نا سنی سنائی بات کو کہ اللہ ایک ہے، بس بچپن سے سکھا دیا گیا اللہ ایک ہے. اللہ کیسے ایک ہے، اس کی صفات ہمیں بتائیں گی اللہ ایک ہے. تو اسی الوہیت کو سمجھنے کے لیے قرآن نے بار بار اس کا تکرار کیا، بار بار اس کا تذکرہ کیا کہ انسان سمجھ جاؤ، انسان سمجھ جا. اگر انسان پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر ہمارے لیے جو ہے بہت سوچنے کی بات ہے. پھر آگے سورہ ال عمران آیا 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور انہیں اختلاف کیا اس دین والوں نے
جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ حکم آ چکا تھا اس کے پاس حقیقی علم، محض آپس میں ضد کی وجہ سے اس نے اس چیز کا انکار کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا حساب لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے، یہ چوتھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حاکمیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران ہی میں آتا ہے، آیا نمبر 26 and 27 میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کہہ دو اے اللہ مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب۔ یہ آیات جو ہے وہ کلیئرلی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ وہ کیا کہے گا اگر یہ نہ کیا تو کہ میری عزت کو وہ رون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کن کے علاوہ کوئی ہماری عزت کو نہیں رون سکتا۔ جس کو وہ چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پستی سے اٹھا کے اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو ہماری عزت قائم رہے گی، وہ وقتی عزت تو شاید لوگ کہہ دیں کہ بھی فلاں نے یہ کر دیا، ہماری سن لی اور اس طرح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلیئر آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عزت اور ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاں وہ مقام ہے، اور اللہ ہی اس چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر آتا ہے میں بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہوں اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہوں۔ وہ کیا مطلب، کیا سمجھ آتی ہے؟ بیج ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، جیسے ایگ میں سے ہاں بے جان، اس میں سے چوں نکلتا ہے، بچہ نکلتا ہے، اور کئی دفعہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ کتنی بار ہم نے یہ سوچا، وہ آپ کو اسی بات میں الجھائے رکھ رہی ہیں، انڈا پہلے پیدا ہوتا ہے یا مرغی بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے؟ اب اسی میں الجھے ہوئے ہیں، انڈے سے بچہ پیدا ہوا یا بچے سے انڈا پیدا ہوا، یہ کس نے پیدا کیا وہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کیوں کون چیز پہلے پیدا ہوئی ہے، یہ آپ کو شیطانی عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہم اسی میں لگ کے کہ جس کی حکمت ہے، حکمیت چل رہی ہے، اس کو جاننے کی بجائے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ انڈا واقعی سوچو پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی آئی تھی۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے جاندار کو، جاندار سے مردہ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب کو اس کی حکمیت وہاں پہ پھر نظر آتی ہے۔ اچھا، اگلا ٹاپک جو ہے ہم جس کو کور کریں گے وہ ہے رسالت۔ پھر اچھا اس سے تھوڑا سا پہلے دوہرا لیں، رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، خالق، مالک، مدبر، نشوونما کرنے والا، ذرے سے حد کمال تک پہنچانے والا۔ یہ جو ٹرم ہے نا آپ کو ایسے آنی چاہیے، خالق، مالک، مدبر، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، خواہشوں کو پورا کرنے والا، وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، زندگی دینے والا، چھوٹے سے ذرے سے حد کمال تک پہنچانے والا، وہ رب ہے۔ پھر رب کے آگے اس کی صفات ہیں، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، حکمیت ہے، اور صفات اسماء و توحید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چار اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات، اس پر ہمیں عبور حاصل ہونا چاہیے۔ پھر آگے رسالت آ جاتی ہے، یہ ہمارا دوسرا بلیو ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی وہ رسولوں کو بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ نے توحید دی، یہ توحید کی ایکسٹینشن کہہ لیں، توحید دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے کانسیپٹ کو سمجھانا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے پھر انبیاؤں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ نہیں جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہا ہے، مشکلوں سے جھگڑ رہا ہے، مشکل اس کو پریشانیوں میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس سے وہ کس طرح سے نکلے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاؤں کو بھیجا، ان کو بتایا، تو پہلے انبیاؤں کو اس کے حساب سے صحیفے دے کے بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام پہنچائے، تاکہ یہ میرا پیغام جو ہے یہ رسول لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دے اور حجت تمام ہو جائے. کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جا کے کہیں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری دروازے بند کر دیے کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بندے کو، ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ وہی کر کے بتائے کہ یہ میرا حکم ہے، تم نے اس طرح سے کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں، اس علاقے میں، اس ملک میں ایک ایسے انسان کو چن لیا جو کہ اس سارے انسانوں سے معزز تھا، سارے انسانوں سے اوپر تھا، سارے لوگوں سے معتبر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، اس کو رسول بنا کے بھیجا کہ یہ میرا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دو. دیکھیں ہماری دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، جو ہوتے ہیں بادشاہ، کنگ یا گورنمنٹ چلانے والا بندہ، وہ ہر بندے کو تو نہیں نا جا کے کہتا، ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ایک میسج دیتا ہے سب کو کہ ایسے کر لو. وہ سارے کو، ہر ایک کو گھر جا کے علیحدہ علیحدہ نہیں بتاتا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جا کے بتائے. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کا تقاضا ہے کہ بندوں کو ہدایت کا انتظام بھی کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے انتظام نہیں پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا ایگزام ٹیسٹ پیپر ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی نا، اس میں سے ایگزام آنا ہے، اور اس کے جوابات بھی دے دیے. یہ ہے ہی نہیں کہ ٹیسٹ پہ بتائے بغیر ہی ہمارے وہ ٹیسٹ کر لیں. یہ دنیا والا امتحان نہیں ہے کہ پوری کتاب کو یاد کر لو اور اس کا یہ ٹیسٹ ہے. وہ ٹیسٹ جو دینا ہے، جو بتانا ہے، وہ ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، اس میں سے ہم لیا جائے گا ٹیسٹ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ہدایت کے لیے تڑپ چاہیے، اور تڑپ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ، ان کے اندر تڑپ پیدا کرو کہ ہم نے یہ تڑپ لینی ہے. ان کے اندر جب تڑپ پیدا ہو جائے گی تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ماننے والے بن جائیں گے. کہ اسلام نے دیگر مذاہب کے برعکس رسالت کا ایک ٹھوس اور جامع تصور پیش کیا ہے، جس نے نہ تو رسالت کو بڑھا کر اللہ اور اللہ کی اولاد کے درجے پر پہنچایا، اور نہ ہی گھٹا کر عام انسانوں کے برابر قرار دے دیا. کہ اس کا بھی، رسالت کا بھی ایک مقام ہے، رسولوں کا بھی ایک مقام ہے. نہ تو وہ اللہ کے درجے پہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اللہ کی اولاد، ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بنا کے بھیجا ہے، لیکن ایک ان کا اعلیٰ مقام ہے، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. گٹا کر عام انسانوں کے برابر کر دیا ہے. کہ جو اس میں بھی رسالت میں بھی غلو کر دیتے ہیں نا، کچھ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ عام انسان ہے، انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، میری خواہشات ہیں. وہ نور کیسے ہیں؟ ان کی وہ تعلیمات جو لے کے اس وقت اندھیرا تھا، اندھیروں کی، اس اندھیرے سے وہ ان کو نکالا، روشنی پھیلائی، اس روشنی کی وجہ سے وہ نور ہیں. تمام انسانوں کو کے برابر قرار دیا. دین مبین نے رسالت اور نبوت کا ایسے جامع اور کامل اور بے مثال نظریہ پہ پیش کیا جس میں نور حق کی صداقت اور چمک دمک واضح طور پر دکھائی دیتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے اور ہر نسل انسانی کے ہر طبقے کی طرف اپنے رسول بھیجے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاتر کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور گزر چکا ہے. کہ جتنی بھی امتیں آئیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ان میں کوئی ان کو بتانے والا رسول نہ بھیجا ہو. وہ علیحدہ بات ہے، ہمیں کچھ رسولوں کی جو ہے تعلیمات بتا دی گئی، ان کے نام بتا دی گئے، ان کی کوششیں بتا دی گئی، لیکن کئیوں کے نہیں. کوئی کہتے ہیں 1,00,000 ہے، کوئی بہت 1,24,000 ہے، اس کے علاوہ کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر امت نے، اگر قرآن کے الفاظ ہے کہ ہر امت آئی اور امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، رسالت ان کے اندر آئی. ہمارا بس ایمان ہے. کیوں آئی، کس لیے آئی، کتنے آئے کتنے نہیں، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا یقین پکا ایمان یہی ہے کہ وہ آئی، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. پھر بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر پہنچ جائے تمہیں پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو کہو کہ تم نہ کہو انہیں اف تک بھی، اور نہ جھڑکو کہ انہیں، اور کہو ان سے بات احترام کے ساتھ. کہ یہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہیں، کہتے ہیں کہ جب
معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی، اور مدینہ میں اسلامی ریاست کا جو آئین ہوگا اس آئین کی بنیادی دفعات جو ہیں، آئین کس چیزوں کی بنیاد پہ قائم ہوگا وہ بتا دیے گئی ان آیات میں، کہ ایک رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے، مکہ جب ایک ریاست بنے گی، ریاست میں اوبیسلی ایک نظم قائم کیا جائے گا، جب نظم قائم کیا جائے گا اس نظم میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، ان کا تعلق توحید حکمیت سے بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے احکامات بندوں تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے، کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان آیات میں الوہیت اور ربوبیت ملا کر بتا دیا گیا کہ حکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے دل میں محبت پیار کس طرح سے ڈالنی ہے، کس طریقے سے ڈالنی ہے، کون سے طریقے اپنائے جائیں گے، وہ اللہ نے ہمیں بتا دیے. یہ ایک ایسا فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھ دیا ہے کہ ماں اور بچہ، ماں کالی ہے، بچہ یہ نہیں کہتا تو کالی ہے، وہ پیار اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں رکھ دی. بچہ دیکھیں آپ تھپڑ بھی ماریں گے نا، 100 ارد گرد ہوں گے، بچہ آپ کے پاس ہی آئے گا. یہ ہم چیز دیکھتے ہیں نا، ماں موٹی ہے، کالی ہے، چھوٹی ہے، بدصورت ہے، جو بھی ہے، وہ نہیں کبھی بچہ نہیں کہے گا ممی آپ ایسے ہو، وہ آپ سے پیار ہی کرے گا. وہ ادھر سے آتا ہے تو آپ کو ہگی کسی کا رہا ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے تو ہگی کسی کا رہا ہے. ہم شاید کبھی کہہ دیں کہ نہیں مجھے تم سے پیار نہیں ہے، وہ نہیں کہتا. جیسے میں کو کہتے ہیں نا کھانا کھایا کرو، کہتے نہیں مما میں نے کہا بڑی نہیں لمبا نہیں ہونا، کہتے میں نے آپ جتنی ہے نا مجھے آگے سے ہاں مطلب ان کے انداز بھی خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس طرح، پسند ہے ہاں جیسے آپ کی ہائٹ ہے، سبحان اللہ. بچے اپنے ماں میں ہاں ہاں ہر حالت میں اچھی لگتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ پیار ڈال دیا ہے نا، وہ پیار ڈال دیا. یہ ماں باپ ہی دیکھیے ہر پوری کوشش کرتی ہیں بچوں کے لیے، ہم جو نہیں بھی ممکن ہوتا ہے نا اس کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر ممکن طریقے سے. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہ محبت اللہ نے ڈال دی ہے، اللہ نے محبت دل میں ڈال دی. ہاں کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ان کو منع کرنے کے باوجود دل اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کیوں منع کر دیا، پھر دل میں ہوتا ہے اچھا کر دیتے ہیں. وہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ محبت کا جذبہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کو یہ جذبہ اپنے لیے چاہیے، اور وہ جذبہ ہم میں نہیں ہے. ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے، ہم نے دوسری چیزوں کو وہ دے دیا نا. وہ دیکھیں میرا کب کیسے وہ جذبہ پیدا کریں، وہ جذبہ کیسے پیدا کریں. دیکھیں پہلے اپنے اندر کا جائزہ نہیں نا، ہم خود اپنے اندر کو دیکھیں. میں آپ لوگوں کے اندر میں نہیں جا سکتی، یہ کمیاں میرے اندر بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن میں نے خود کو جائزہ دینا ہے، خود کو اس قابل لے کے آنا کہ اللہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میاں امپورٹنٹ ہے، اللہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بچہ امپورٹنٹ ہے. بچے کو پہلے دن سے چھوٹے ہوتے اس کو یہ بتا دیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میرا اور آپ کا یہ جو پیار ہے نا یہ کم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اللہ کا جو خوف ہے وہ محبت پہ غالب آ جاتا ہے نا، یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کا خوف محبت پہ غالب آ جاتا ہے. محبت ادر وے اراؤنڈ، جو اللہ کا خوف ہے کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں، ویسا خوف جو ہے نا ویسی محبت نہیں ہے جیسا خوف. ہاں تو وہ ادر وے اراؤنڈ کرو نا کہ وہ محبت مجھے وہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اور وہ خوف جو ہے نا وہ محبت والا خوف وہ اللہ سے قائم کرنا. نہ کہ بچے ہمیں خوف ہوتا ہے بچہ روٹ جائے گا، میاں روٹ جائے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف زیادہ ہے ہاں. محبت کی نسبت میں. ہاں. کیوں ہے؟ مطلب کیونکہ ہم ہر وقت ہمیں یہ لیکن محبت میں وہ کام نہیں کرتے، محبت میں وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ پھر میرے اندر دنیا بسی ہوئی ہے نا. وہ اللہ سے محبت ہوگی نا تو وہ محبت میری اللہ کی طرف زیادہ ہوگی. وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میری اپنی خواہشات جو ہیں ان کو جگہ میں نے زیادہ دی ہوئی ہے. ایک پلیٹ ہے، پلیٹ میں اس کا آدھا حصہ تو میری دنیا ہے، اس میں کوارٹر حصہ اللہ کا. پھر محبت کیسے بڑھے گی؟ اس میں اللہ کا خوف ہی بچپن سے ڈالے. نماز نہیں پڑھی تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی نافرمانی. وہ ایک انکانشیسلی میرے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. اور دوسری یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا ان کا مجھے شعور نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نا، میں کوشش کروں گی تھوڑا سا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. سبحان اللہ، چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ واقعی وہی الفاظ اللہ تعالیٰ اس کانٹینٹ میں یوز کر رہا ہے تو اس میں کا کیا مطلب بن رہا ہے، اس میں کر رہا ہے تو کیا مطلب بن رہا ہے. ہمیں وہ لگی بندی چیزیں ہی سمجھائی جا رہی ہیں، وہ بتائی جا رہی ہیں. بچپن سے یہی ہے کہ نماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نہ گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. کبھی یہ کہا کہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ڈال دے گا.
اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے گا جو آپ ابھی وش کر رہے ہو آپ ممی ڈیڈی پوری نہیں کر سکتے. نہیں, ہم نے ان کو ڈرانا ہے. ایک کہیں سائیکولوجی ہے یا کیا ہے کہ ہم ڈرانے کی کانسیپٹ کو جلدی لیتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو پہلے لیتے ہیں. اگر ہم پازیٹیولی لیں تو وہ پیار اللہ کا ضرور ہماری باتوں میں جھلکے گا, لیکن اس کو ہمیں شعوری طور پہ کرنا پڑے گا. بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, آپ نے اس کو پریزنٹ لے کے دیا, آپ اس کو بتائیں اسی وقت یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے, ممی آپ کے لیے مینز بنی ہے. اور بچہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے, اور یقین کرے بچہ مانگتا ہے, پھر بچہ خود ہی کہے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوری کروائی. اور یہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں خود سمجھ نہیں ہے تو ہم اپنے طریقے سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہوتی ہے, وہ نیگیٹیوٹی ان کے اندر جا رہی ہوتی ہے. ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہوگی, ہم بچے کی کہتے ہیں نا اس کی نشوونما پہ زیادہ فوکس کریں, جو کہ رب کا کام ہے. پرورش کرنا رب کا کام ہے, ہم پرورش کر رہے ہیں, ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے. یہ رحمان اور رحیم والی جو کیٹیگری میں آئیں گے نا تب یہ پتہ چلے گی چیز. ہم لوگ بولتے ہیں نا تم تو کھال رہی ہو, کھوا رہی ہو, ہاں, مقصد یہ ہے, یہی کیوں کام کرتے ہیں, کیوں کام کرتے ہیں, اسی لیے نا تمہاری ضرورتوں کو پورا ضرورت ہے وہ رب نے کہہ کے بھیجا ہے کہ رزق تیرا میں نے لکھا ہوا ہے. یہ کانسیپٹ جب ہمارے صحیح ہوں گے نا, ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان جائیں گے, تب ہمارے اندر وہ محبت کا جذبہ جو پلیٹ فل ہوگی, پھر جو ایک کوارٹر رہ جائے گا نا وہ ہوگا خوف والا, کہ ہاں ساری کوشش کرنے کے بعد پھر خوف تو پھر بھی کرنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں کہیں کمی رہ گئی ہو. لیکن اس خوف کو اپنے اوپر غالب کر کے اس کی محبت پہ وہ اس کو حاوی لے کے آنا ہے. اس کو خوف کو غالب کر کے پھر اس خوف کی وجہ سے ہم ڈر کے جو کام کرتے ہیں نا, وہ اللہ کی محبت میں وہ کام کرنا ہے. کیونکہ ہم ظاہری چیزوں سے ڈرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہے تو ہر جگہ موجود, لیکن ان کا جو تصور وہ ظاہری تو نہیں ہے نا, تو ہم ظاہری چیزوں کو پہلے رکھتے ہیں. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا, جتنے بھی اسکالرز ہیں جنہوں نے ان کیٹیگریز کو علیحدہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ظاہری طور پہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. جب رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ کا دل کرتا ہے, یہ انسان کے اندر فطرت ہے کہ میں یہ کروں, اس کا رزلٹ مجھے نظر آئے گا. بچے محنت کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جاب نہیں بھی کرنا چاہ رہے نا, صبح اٹھ کے جاتے ہیں, کیوں, مجھے تنخواہ ملنی ہے, اس سے میں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, وہ وقتی رزلٹ مل رہا ہے. آخرت کے لیے کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے, ایک تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے, ہمارا اپنا نفس آ جاتا ہے, ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں وہ ظاہری رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جنت ہے, جہنم ہے, جنت میں یہ اجر ہمیں ملے گا, جہنم میں یہ اس طرح کی ہوگی, لیکن اگر مجھے کسی اور چیز کا شعور ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی یا رسالت کی یا آخرت کی, تو وہ کانسیپٹ جو ہے میرے سامنے کلیئر ہی نہیں ہو رہا, تو میں اس چیز کو ترجیح نہیں دوں گی. دیکھیے میں کہہ رہی ہوں فلاں جگہ کے فلاں چیز بہت خوبصورت ہے, آپ اس وقت تک بائی نہیں کرو گی جب تک میں آپ کے سامنے لا کے دکھا دوں, آپ دیکھیں گے واقعی یہ بہت خوبصورت ہے, پھر آپ جا کے لوگے, ورنہ میں جیسے مرضی کہتی رہوں کیونکہ وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک یہ فیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو خوبصورت بنایا ہے کہ انسان کو بھی, اس کی سوچ کو بھی, کہ یہ دیکھ کے اس کی طرف متاثر ہوگا. کیوں کہہ دیا گیا کہ جنت جو ہے وہ خاردار جھاڑیوں سے گری ہوئی ہے, اس میں مشکلیں آپ کو کرنی پڑیں گی, عبور کر کے جنت میں جاؤ گے پھر آسانی ہے. اور جو دوزخ ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ سجا دی گئی ہے, وہ خوبصورت سیج لگ رہا ہے آپ کو, جیسے دلہن کے لیے سجایا جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے نا, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے غلط مقصد کے لیے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ وقتی کوشش ہے, وہ ہمیشگی والی کوشش نہیں ہے. اچھا چلے یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لے لیں, میں یہ رسالت کے ٹاپک کو ختم کر کے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیتے ہیں بریک بھی. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے, اگر بن کر رہو گے تم صالح تو بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے, اور وہ دو قرابت داروں کو ان کا حق, اور مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی, اور مت کرو بیجا خرچ, بے شک بیجا خرچ کرنے والے ہیں شیطان کے بھائی, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر تم خیر گیری نہ کر سکو ان کی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو, تو کہو ان سے بات نرمی کے ساتھ, اور نہ رکھو اپنا ہاتھ باندھ کر اپنی گردن کے ساتھ, اور نہ چھوڑو اسے بالکل کھلا کہ پھر بیٹھ رہو تم ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر. اب یہ چیز دکھائی جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات نازل کی, اب یہ معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے, معاشرے میں کیا کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تیرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے, اور تنگ کرتا
ہے جس کے لیے چاہے، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا۔ کہ اس میں ہم اتنی ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں، لیکن آیات جو ہے وہ کلیئر اور انف ہے ہمارے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور ہے اللہ سب پر غالب اور حکمت والا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کہ وہ سب پر غالب ہے۔ پھر سورہ الاعراف میں آتا ہے آیا 158 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اے انسانوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ہے جسے زیب دیتی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کی، وہ زندگی بخشتا ہے وہ موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، نبی امی پر، وہ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم ان کی پیروی کریں اور آخرت میں فلاح پا جائیں، آخرت میں دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت اور آخرت میں فلاح پا جائیں۔ پھر سورہ حشر میں ہی رسالت ہی کے ٹاپک پہ ایک اور آیت آتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کچھ تمہیں دے رسول اسے لے لو، اور جسے روک دے تم رک جاؤ، بس رک جاؤ اس سے اور ڈرو اللہ سے، بلا شبہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ جس نے اللہ کے رسول کی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، پھر رسول کی بھی اتباع کرنی ہے۔ رسول کی اتباع کریں گے، رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سے وہ ہمارے اندر ڈر پیدا کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے لیے نجات ہے، اگر نہیں کریں گے شدید العقاب، کون سی یہ آگئی اللہ کی صفت؟ شدید الجلالی، وہ حساب بھی لینے والا ہے، اس بات کو مت بھولو اگر اس کی نافرمانی کرو گے۔ انفال میں آتا ہے وَاتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ جھگڑو آپس میں ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرو گے، آپس میں جھگڑو گے نہیں، بزدل نہیں بنو گے۔ اگر بزدل بن گیا، اگر تمہارے اندر جھگڑا آ گیا، جو آج کل ہم ہیں نا کہ وہ یہ ہے، وہ فلاں مسجد، وہ فلاں مسجد، فلاں یہ کر رہا، فلاں کیا ہے، دلوں کو دور کرنے والی بات ہے نا۔ جب دل دور ہو جائیں گے تمہاری جو طاقت ہے وہ اکھڑ جائے گی تمہاری، اور پھر صبر کرو کہ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر صبر کرو، لیکن پیغام اللہ کا ہم نے دیتے جانا ہے، ہم نے باز نہیں آنا۔ اور رسولوں نے بھی یہ کام کیا، ان کی پیروی کرنی ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور جب ہم کام کریں گے تو اس میں آسانی نہیں ہوگی، اس میں مشکل ہوگی، جب مشکل آئے گی تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق بھی دے دے گا۔ مشکل ہوگا، ابھی ہم نے بات کی نا، پھر کیوں نہیں آتے ہمارے گھر والے ہم پہ کیوں غالب آتے؟ کیونکہ ہم خود سے خود گھڑے ہوئے رولز ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں، رسم رواج بنائے ہوئے ہیں، اسی پہ ہم چل رہے ہیں، اور پھر جب اس کے خلاف کرتے ہیں تو اوبیسلی بچوں کو ہم نے سکھایا ہی وہ، دکھایا ہی وہ ہے۔ جب اب ان کی باری آ گئی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ شروع سے ان کے دلوں میں وہ چیز ڈالی نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں میں بھی تھوڑا ہل رہی ہوں، اگر کر دیا، اگر میں کہہ دیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو میں آپ کی شادی میں نہیں جاؤں گی۔ کتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے اندر یہ ہمت ہے، وہ کہے کہ میں تمہاری شادی پہ نہیں جاؤں گی اگر اللہ کی خلاف ورزی کی۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بچی کی شادی، بیٹے کی شادی، ماں آئی نہیں، پوچھتے ہیں تو پوچھیں، اس بچی نے، اس بیٹی نے، اس بیٹے نے قبر میں میرے ساتھ نہیں ہونا، جس کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ اسی لیے اللہ کا خوف غالب آتا ہے، اللہ کی محبت غالب نہیں آتی۔ مجھے دوسروں کی فکر ہے، مجھے اللہ کی فکر نہیں ہے۔ کھلے آج سے ہی کہنا شروع کر دے، بھی چھوٹے ہیں، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے شادی کرو گے، ممی کی امپورٹنس ہے تو ممی جائے گی، میری یہ قانون ہے، میرے یہ رول ہے، میری یہ ریگولیشن ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ نہیں مانو گے تو کرو شادیاں، کر لو، جاؤ، میں نہیں شامل ہوگی۔ اگر محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں تو پھر دیکھ لینا کتنی محبت وہ کرتی ہیں۔ اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی دنیا میں ہمیں محبت کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کیا کہتے ہیں، ہمارے دلوں پہ، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اولاد کی محبت کے، خاوند کی محبت کے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، بہت پیارے رشتے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھا تھا نا، یہ
ہی دشمن ہیں. اور ہمیں خود ہی علم نہیں ہے، خود ہی یہ سب ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں نا، ہمیں پتہ ہی. دیکھیں ایک دفعہ آپ کہو گے نا یہ بات تو سارے رشتے دار آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آسان نہیں ہے. میں آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتا کے چلی جاؤں گی، گھر جا کے آپ کہیں گے نہیں میں نہیں شادی پہ آؤں گی. کیا آپ کے اندر اتنا ایمان کی پاور ہے، طاقت ہے، یہ آپ فیصلہ کر سکتی ہیں؟ نہیں. وہ ایسے بھی ہوتا ہے، اس کی اس حالت میں آپ کیسے شروع ہو، وہ اس سے بھی خراب ہو جائے گی. کبھی کبھی نہیں شادی دیکھیے، شادی وہ میں نہیں، شادی ہو رہی ہے سب کی رضامندی سے شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. شادی میں اب یہ ایکسٹرا رسومات جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک کہا ہے خوشی مناؤ، ہم مناتے ہیں، لیکن جب اس حد کو ہم پار کرتے ہیں، کس کی ڈیزائر ہے؟ آپ کی ہے. میری اپنی سب سے پہلے تو میرا ایک ہی تو بچہ ہے، میری ایک ہی تو بیٹی ہے. میرا بار بار شادی کرنے بے شک وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 10 دن بعد گھر آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ حدود توڑتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اس میں بے حیائی ہوتی ہے، اس میں اوپنلی ہم سارا کچھ کرتے ہیں. لو آج کل کون سیگریگیشن کرتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، بیک مائنڈیڈ ہے، سارے کھلے، مطلب کہ ساروں کی روشنی میرے سامنے ہے. یہ دین کا علم ہونا بتاؤ کتنا گناہ مل رہا ہے. 100 لوگوں کو بلایا، 100 لوگوں کو گناہ، نظروں کا گناہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ نے وہ پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا ہے. کیا میرے اندر یہ ہمت ہے؟ رسول کی اتباع، رسول سے ساری چیزیں بتا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں، ہم نے الہ کسی اور چیز کو بنا لیا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی کہتے ہیں کہ اگر نکاح ہو گیا ہے تو نکاح کے بعد اگر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور 50 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا گناہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں گناہ ہے بھائی؟ وہ سب کے لیے محرم ہے، وہ سب کے لیے محرم ہے. نہیں، عورتوں میں عورت بیٹھی ہے تو ہاں ہزاروں کی تعداد میں دیکھیں. وہ بھی اتنا، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کرنا شروع کر دیں. چلو مرد ایک لڑکا آ کے عورتوں میں بیٹھ جائے گا نا تو وہ ایک ہی ہوگا نا. اگر 1000 مردوں میں آپ کی اکیلی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہ دیکھ لے 1000 کی ڈبل نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں. اور مرد کی یہ فطرت ہے، وہ عورت کو دیکھے گا اور بار بار دیکھے گا. عورت ایک دفعہ دیکھے گی لڑکے کی شاید نظر نیچی کر لے. یہ سوچنے والی چیزیں جب تک مجھے شعور نہیں ہے تو میں دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہی ہوں. ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ہوتی ہے نا شادی لڑکی کو بس اندر سے کمرے سے رخصت کرنا، لیکن اب تو پراپر کیوں وہ فلمیں بنانی ہیں، یادداشت ہے، تصویریں بنانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے میرے اندر کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا پیسہ ہے، میں دکھا سکتی ہوں. اور غلط طریقے سے ہر قدم پہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہمارے بڑے انہوں نے تو کیا تھا نا، اندر سے رخصت کر دیتے ہیں. اب ہم زیادہ ہی ہم پتہ ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ہمارے پہ امپیکٹ کر رہا ہے نا، کہ اللہ کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہمارے سے پیچھے کر رہا ہے اور ہم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اب آگے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف جو چیز تمہارے رب کی جانب سے اتار دی گئی ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کافروں کو ہرگز راہ یاب نہیں کرتا، کہ راہ ہدایت نہیں دکھاتا جو اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ، ہمیں اس بات کا یقین ہے، پورا ایمان ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین ہمیں دے دیا، کہیں کوئی کسر چھوڑی نہیں. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں نا صرف کتاب آئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کو کیسے عمل میں لے کے آنا ہے، اسی لیے تو رسول بھیجا تاکہ وہ عمل میں کر کے بتا دے کہ کیا چیز ہے. اگر پھر بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہتے کوئی حجت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ تم کافر کے رستے پر چل رہے ہو، اور کافروں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. یعنی کہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نبی جو ہوتا ہے برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے، خبیث حرام چیزوں کو وہ حرام کرتا ہے. ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو ان پر لگی ہوئی ہیں، جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں. معاشرے کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے پابندیاں ہم نے خود اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہیں. نبی تو آئے تھے ان ساری چیزوں کو اتارنے کے لیے، ہمیں آسان کرنے کے لیے. ہم نے خود اپنے اوپر وہ چیزیں ڈال لی ہیں. جب تک ہم اس چیز کا احساس نہیں کریں گے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہمارے اندر نہیں آئے گی، جب تک کہ ہم اللہ کو الہ نہیں مانیں گے، تب تک یہ چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. ہمارے اندر وہ طاقت، وہ پاور نہیں آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بریک دیتی ہوں، آپ چلیں. بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ. اچھا سارے بیٹھ جائیں پلیز ابھی. اچھا جی، اب میں آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں
یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف آگ ہے اور ایک خوبصورت ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف خوبصورت گھر نظر آ رہے ہیں. خوبصورت مکان کہہ لیں، خوبصورت کوٹھی کہہ لیں، جو بھی آپ تصور کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں. ہاں، تو آخرت بیچ میں کیوں ہے؟ یہ پکچر سائڈز پہ کیوں ہیں؟ دنیا اگر یہ اچھی طریقے سے ہم یہ ایک بھائی سے لیں گے پھر اچھا انجام ہوگا. اگر اس کو ہم غلط طریقے سے ادھر تو یہ کریں گے پھر انجام ہمارا وہ ہاں، کہ ایک شعوری چیز ہے نا کہ آپ کو اگر اچھے کام کرو گے، اچھے طریقے سے رہو گے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت میں خوبصورتی کا وعدہ کیا ہے. ایک ہم اس دنیاوی چیزوں کو اس طرح کیپچر کر کے اس کا امیجنیشن تو نہیں کر سکتے کہ جس ہوتا ہے نا کئی دفعہ انسان ویژول دیکھ لیتا ہے تو اس کو وہ چیز اس کے دل کو لگ جاتی ہے. اور اگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی حکم کو نہیں مانو گے، ان چیزوں پہ ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ آگ ہمارا مقدر ہے. اللہ نہ کرے، اللہ اللہ تجعل. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ بوئیں گے وہی وہاں پہ کاٹیں گے. جی. اور کیا ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ امتحان بیٹھا ہوئے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ نہ ملے. وہ ہمیں کرنا ہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں جزا اور سزا سے ہمکنار ہوگا. اس زندگی کا نام اخروی زندگی ہے اور اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرہ ہے. اگر ہم وہ نہیں لے کے آتے وہ جو ہے ہماری آخرت کا ایمان کا جو تصور ہے وہ نہیں مکمل ہوتا. آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے اور آخرت کے بارے میں تمام رسولوں کا، تمام انبیاؤں کا، ان کی تعلیم ایک ہی رہی، جس کا سادہ سا مفہوم ہم اگر لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کون اعمال اچھے کرتا ہے، اعمال اچھے کر کے اپنی اخروی زندگی جو ہے اس کو ابدی زندگی جو کہ بہترین ابدی زندگی ہوگی اس میں چینج کرتا ہے، یا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے لاشعوری طور پر زندگی گزار کے وہ چلا جائے گا، وہ ایک قسم کا نامراد ہوگا اور اس کی ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا اور وہ دردناک سزا وہاں پہ بھگتے گا. کہ دنیا اس سفر میں ایک گزرگاہ ہے جہاں سے ہم نے گزرتے ہوئے جانا ہے. یہاں گزرتے ہوئے ہم نے اپنی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تاکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حلال کمائی ہے، وہ حلال طریقے سے اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں جو کہ جائز حدود کے اندر ہیں. اگر وہ جائز حدود کے اندر نہیں ہیں تو تب بھی وہ وبال ہے. جتنی دنیا میں عیش و عشرت ہوگی، جتنی دنیا میں میرے پاس آسائشیں ہوں گی، اتنی ہی میں اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، اتنی میں جواب دہی کروں گی کہ میں ان چیزوں کا کہاں پہ میں نے استعمال کیا. اور ہر بندہ اپنے حساب سے اس چیز کا مکلف ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا دولت دے کے بھی، اور جس کے پاس اتنی نہیں ہے اوبویسلی وہ اس طرح سے تو نہیں نہ لوٹاتا، وہ سوچ سمجھ کے دیکھ سوچ کے وہ کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ہدایت یافتہ فلاح پانے والے لوگوں کا تعارف جن صفات کے ذریعے کرواتا ہے، وہ ان میں اول صفت ایمان بالغیب ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو انسانی حواس محسوس نہیں کر سکتی اور انسان اس کا ادراک نہ کر سکے. غیب میں اللہ کا وجود، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہی دین اسلام کا اساس ہے، جبکہ قوموں کے انکار کی یاد اسی گرد گھومتا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم کس نے دیکھی؟ فرشتے ہیں، کون دیکھتا ہے؟ کسی نے دیکھے ہیں؟ مطلب جو نہیں بلیو کرتے، ہمارا تو ایمان ہے. یہ کون سے معنی مجمل ہے، یہ معنی مفصل ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مفصل خمسہ جس کو کہا جاتا ہے نا یہ پلر، ہاں وہ ہے یہ. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا بکثرت تذکرہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں 115 مرتبہ جو ہے عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہوا ہے، 115 دفعہ. اور کم و بیش اتنی ہی بار دنیا کا تذکرہ ہوا ہے. ہر چیز جوڑے میں ہے. اس کے ساتھ موت اور آخرت کے دیگر احوال کا تذکرہ بھی علیحدہ سے جو آیا ہے وہ علیحدہ ہے.
ٹھیک ہے، تو کم و بیش دونوں چیزیں 115 دفعہ آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں، اور ان کے تعلق باللہ اور آخرت کے حوالے سے فکر مندی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آج دنیا کی محبت میں اندھا انسان آخرت کے حوالے سے اپنے اندر ایسا پختہ ایمان اور پھر آخرت کا ایسا ڈر پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چار محبت اس کے دل میں دل سے ایمان کو وہ چھین چکی ہے، کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام تھے، انبیاء تھے، ان کو آخرت کی فکر تھی، میری آخرت سنور جائے، میں دنیا میں اپنا سارا کچھ قربان کر دوں اس رب کے لیے، اس رب کو میں خوش کر دوں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں، ہم اپنے بچوں کو خوش کر لیں، ہم اپنی خواہشات کو پوری کر لیں، کس نے دیکھا کل آیا کہ نہیں آیا، اس بات کا بھی یقین ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ آخر ہم نے سب نے مرنا ہے۔ کوئی یہاں پہ فوت ہو جاتا ہے نا، بہت ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، ایک دو دن ہم تھوڑا سدھر جاتے ہیں کہ یہ بندہ، لیکن گھر جاتے ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا بھی ہے، ایمان بھی ہم نے مرنا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو وہ شعور کا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ ہماری جو بری حرکتیں ہیں یا بری سوچ ہے یا برے کام ہے وہ رک جائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم رات کو کبھی یہ اپنا محاسبہ کر کے نہیں لیتے ہوں گے کہ صبح پتہ نہیں اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، یہی یقین ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، یہی کرتے ہیں نا، جلدی سے فٹافٹ تھک کے ہارے جلدی لیٹ جاؤ، کبھی ذکر کیے ذکار کیے کبھی نہیں کیے، بس سو جاؤ، صبح اٹھیں گے صبح کر لیں گے ہر کام۔ آج ہاں کہ صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، مطلب کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اٹھنا ہے، نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، لیکن یہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، سورۃ فرقان، کہ یعنی اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہم ہی اپنے پروردگار کی آنکھوں، ہم انہیں خود ہی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بری سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں، کہ ہٹ درموں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں تو دکھاؤ نا ہمیں۔ اور جو پہلی امتیں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا اگر فرشتے ہیں تو اگر تم نبی ہو تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت کیوں نہیں ہے، تمہارے پاس آگے پیچھے تمہارے فرشتے کیوں نہیں گھوم رہے؟ یہ ہٹ درمی کا وہ رویہ ہے جو انسان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ دین سے دور کر دیتا ہے، دین سے متنفر کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی سرکشی کے رویوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر آخرت کے حوالے سورہ الملک انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، ابھی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ٹاپک کور کر رہی ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں تو سنیں گے اس کی دھاڑنے کی آواز اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، اس قدر کے قریب ہے کہ پھٹ جائے وہ شدت غضب سے، غیظ سے۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے دروغہ یا جو باڈی گارڈ ہوں گے، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی متنبع کرنے والا، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب میں کیا کہیں، کیوں نہیں، بے شک آیا تھا ہمارے پاس متنبع کرنے والا، رسول بھی آئے تھے اور لوگوں نے بھی متنبع کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اور نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی، نہیں ہو تم مگر پڑے ہوئے بڑی گمراہی میں، تم تو بہت بیک مائنڈڈ ہو، بس یہی کہتے رہتے ہو، یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو، بس اسلام میں ہر چیز آپ اس کو نہ کرو نہ کرو نہ کرو کہہ رہے، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، میں کوئی انوکھا تھوڑی کر رہا ہوں۔ پھر اس وقت ریگریٹ بندہ اپنے آپ کو کرے گا کہ نہیں مجھے کرنے والے آئے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی میں نے ہی اس کو نہیں مانا، پھر کاش ہاتھ میں آئے گا۔ تو وہی قرآن بھی اس کے لیے ترجمانی کرتا ہے، کہے گا کاش ایک دفعہ مجھے لوٹا دیا جائے، میں اپنے آپ کو سدھار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے، یہ پھر بھی نہیں سدھرے گا، میں نے اس کو بنایا، مجھے پتا ہے اس کی فطرت کیا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، آج نہیں کل، ایسے نہیں میں نے ایسے کہا تھا، فوراً کہہ کے مکر جاتے ہیں،
یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے. تو کل پڑھا تھا نا وہ عورت کا واقعہ کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے کیا میرے دل کے اندر کہ میں کوئی بھی بات کروں گی تو وہ لکھ لی جائے گی، وہ میرے کہیں حجت نہ میرے خلاف نہ کھڑی ہو جائے. تو میں نے اپنے منہ سی لیا، بند کر لیا، میں نے بات ہی نہیں کی. لوگ مجھے گنگا کہتے ہیں، کہنے دیں، اپنا محاسبہ میں نے خود کرنا ہے. اور پھر اس وقت تو کہتے ہیں ریگریکشن ہی ہوگی، اور کچھ نہیں ہم کر سکیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. قبر میں بندہ گیا، ادھر سانس ختم ایوری تھنگ. نیک مال جو ہے وہ آپ کو ایک حد تک کوئی کرتا رہے گا، اس کا جو ملتا رہے گا، ورنہ وہ بھی نہیں. اپنے ہاتھوں سے آج جو کر جائیں گے وہی فائدہ مند ہوگا. دیکھیے اسی طرح میں پڑھ رہی تھی نا تو ایک بہت اچھی بات میرے دماغ نظروں سے گزری کہ انہوں نے لکھا کہ انسان کہتا ہے نا کہ میرے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، یہ میں مر گیا نا تو میرے بچوں کے کام آئیں گی. بچوں کی ہم سوچتے ہیں کہ فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، سوچنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس کہتے ہیں 40 تولے سونا ہے فار ایگزامپل. 40 تولے میں میرے 3 بچے ہیں، میں 10 کر دوں، 10 تو اپنے ہاتھ سے دے جاؤں، اس کا تو حق اللہ نے مجھے دیا ہے نا، وہ مجھے پتا ہے میں دے گیا ہوں. میں وہ بھی کہتی ہوں نہیں، جہاں 10 بچوں کو دینا نا 12 15 کر کے دے دیتی ہوں، اور پھر کچھ تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھوں. اتنا بندہ حریص ہے، اس بات کو نہیں سمجھتا کہ جو میں اپنے ہاتھ سے دے گیا وہی میرا ہے. جو میں نے اللہ کے لیے دے دیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہی آپ کا اپنا ہے. جو کھا لیا اڑا لیا ضائع کر دیا وہ تو ضائع ہو گیا. لیکن انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا. پھر آگے سورہ ملک میں ہی آتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور کہیں گے وہ کاش سنتے ہم اور عقل و شعور کو استعمال کرتے، اللہ نے جو اختیار دیا تھا اس کا استعمال کرتے تو نہ ہوتے ہم دوزخیوں میں. اب پچھتائی کیا فائدہ، کہتے ہیں جب چڑیاں چگیں کھیت. جو بڑوں نے سیانوں نے کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں نا وہ چن چن کے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ایسی نہیں. جو چڑیاں اب اس کے نٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ چگ گئی ہیں تو بس چگ گئی ہیں، وقت گزر گیا ہے. کل بھی ہم نے یہ پڑھا والعصر، اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ انسان اچھا کام کر رہا ہے یا برا، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. گھڑی کبھی اینٹی کلاک وائز چلی ہے نہیں، وہ کلاک وائز ٹک 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 کرتی جائے گی. اگلا دن آتا جا رہا ہے، ہم گزرتے جا رہے ہیں. سو اقرار کر لیں گے وہ اپنے گناہ کا، پس لعنت ہے دوزخیوں پر. اللہم لا تجعل منہم. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اللہم تجعل منہم، اللہم تجعل منہم. اور آہستہ کہو تم اپنی بات یا اونچی آواز سے، بے شک وہ پوری طرح باخبر ہے، سینوں کے بھید جاننے والا ہے. تو یہ کون سی اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی؟ کمال بھی آ جائے گی، جمال بھی آ جائے گی، خوبصورتی سے سننے والا باریک بین ہے، بصیر ہے، دلوں کے صدور سینوں تک کے وہ بھیدوں کو جاننے والا ہے. ہاں یہ کمال ہے اللہ کا. جی اچھا، اب آگے جو ہے حدیث کے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس کے قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ایٹ از اٹ. اس کے باوجود کیوں ہم دور ہیں، کیوں ہم اس چیز کو نہیں مانتے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس چیز سے دور رکھ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھ لیا تو ہمیں ماننا پڑے گا، کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو یہ چیز بھی ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کو امپورٹنس دی ہوئی ہے، اس کتاب کو امپورٹنس نہیں ہم نے دی. اس میں کیا ہے، بس پتا چل رہا ہے نا، جو بتاتے آ رہے ہیں، بس بزرگ کر لیں، کوئی اسکالرز کر لیں، بتا دیں، مولوی امام بتا دے، یا امی ابا و داداؤں نے جو بتا دیا بس وہی چل رہا ہے، وہ چلتے جائیں گے، بس اسی سے ہماری نجات ہو جائے گی. نو، وہ پہلے دن ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نسب وہاں پہ کام نہیں آئے گا، وہاں پہ اعمال کام آئیں گے، اور وہ بھی اخلاص نیت سے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم
تارتن اخرى، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ امیجن کریں انسان ہے مٹی میں کس طرح سے جاتا ہے، پورا انتظام کر کے جاتا ہے، جب مٹی سے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہیں سے پھر اٹھائے گا۔ جیسے سوال وہ کھڑا کیا تھا نا انہوں نے کہ جب مٹی ہو جاتے ہیں بندہ انسان جو ہے ہڈیاں بن جاتا ہے، اس کا کچھ باقی نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے قادر ہے کہ اس کو کھڑا کرے گا؟ جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کر دیا اس کے لیے مشکل ہے کہ ایک بنائی ہوئی چیز کو دوبارہ ویسے کھڑا کر دینا؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس نے تمہیں کہتے ہیں بگننگ سے بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا، یہ پانی کا ایک نطفہ تھا، گندا پانی، اسے بنا کے کھڑا کر دیا، کوئی کتنے خوبصورت بنا دیا، ہر چیز اس مطلب کے کمال کے درجے تک پہنچا دیا۔ لیکن انسان ہے کہ وہ ناشکرا ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لالا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اس کے باوجود وہ ہٹ درمی ہے نا کہ ابھی طاقت ہے میرے اندر، جوش ہے، ولولہ ہے، میں امیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دی ہوئی ہے، میرے اندر طاقت بھی ہے، جوان بھی ہوں، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، ہٹ درمی بھی دکھا سکتا ہوں، اپنی پاور بھی استعمال کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں جو میرے دل میں آئے۔ لیکن پھر جس وقت اختیار نہیں ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بسیدہ ہو چکی ہیں؟ ان سے کہو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور تخلیق کا ہر کام وہ جانتا ہے۔ اس کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو دوبارہ کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ماڈل بناتا ہے، کوئی ٹی وی یا کوئی فون بناتا ہے، اس کو ریپیئر کے لیے دیا، وہ آنکھیں بند کر کے ریپیئر کر دیتا ہے کہ اس نے اس چیز کو بنایا ہوتا ہے۔ تو اس رب جس نے وہ تو پہلی چیز تخلیق ہی وہ کرنے والا ہے۔ انسان کی بھی اپنی تخلیق نہیں ہے وہ جو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کی ہے۔ اللہ کو تو کوئی ودیت نہیں نہ کرنے والا، وہ خود سے خود کریٹر ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلق فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر ہے۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دی، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ مطلب کہ ایک ایک چیز کھلی اور واضح ہے، اس کے باوجود ہم نہیں مانتے۔ اور دیکھو الفاظ کا استعمال، لعنت ہو اس انسان کو کہ جس کو اتنی چیزیں ملنے کے باوجود جو ہے وہ نہیں اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کہ جس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ موت آ گئی تو بس ہم ختم ہو گئے، ابھی پتہ تو چلے گا آگے جا کے جو کہ دائمی زندگی ہے کہ کیا کر کے میں آیا ہوں۔ اچھا، فلاح کا تصور قرآن کی روح سے کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ یہ تصویریں دیکھ کے کیا نظر آ رہا ہے؟ آخرت میں اگر کامیاب ہونے تو قرآن کی روح کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، اچھا سیدھے پاس، اچھا یہ ٹرم بھی انشاءاللہ میں کلیئر کروں گی۔ سیدھا پاس جو ہے نا، اس کی ٹرم بھی ہمیں جو سیڑھیاں ہیں وہ لڑکتے لڑکتے اوپر پہنچے، کہ وہ رستہ سیدھا ہے لیکن وہ راہ جس میں چل رہے ہیں وہ سیدھی نہیں ہے۔
وہ اونچی نیچی ہوں گی، کبھی سمودھ راستے، کبھی ہارڈ، کبھی مشکل، کبھی پریشانی، کبھی کچھ. سیدھا راستے سے ہم یہ کہتے ہیں صراط مستقیم، راستہ سیدھا. میں نے لندن جانا ہے، میں نے یہ پہلے بھی بات آپ لوگ، لندن جانا ہے تو وہ راستے روڈ سیدھے نہیں، موڑ آتے ہیں، رکتے ہیں، کہیں رک رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، کہیں بینڈ آ رہے ہیں، کہیں اوپر کبھی نیچے، ساری چیزیں راستے میں جا رہی ہیں. لیکن وہ ہم کہیں سیدھے میں لندن پہنچا ہوں، کہیں رکا نہیں. مقصد کیا ہے کہ میں کہیں رکا نہیں ہوں. تو یہ کہ رکنا نہیں ہے، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس دین سے ہٹنا نہیں ہے. فلاح فری ملے گی، فری میڈل ملیں گے. اب دیکھیے کسی بچے نے ڈگری کرنی ہوتی تو وہ ایک دفعہ فیل ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ ہوتا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا. جنہوں نے نہیں ہمت ہارنی ہوتی، وہ ایک اپنی ایک ان کا ایم، ان کو ویژن نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ میں نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. اگر یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ کامیابی اصل ہے کیا. اور ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ادھر کی ڈگریاں، کامیاب یعنی اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس مکان ہے، جاب ہے، اچھا گاڑی اچھی ہے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. ٹھیک. اچھا، کامیابی اگر ہم عربی ٹرم میں اس کو دیکھیں نا، فلاح سے ہے، فلاح کہ عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں کسی چیز سے کوئی چیز کھود کر نکالنا. کسان کیا کرتا ہے، مٹی سخت ہوتی ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر ہل جوتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے، بیج کو دباتا ہے. جب بیج پودے کی شکل میں نکلتا ہے پھر وہ پھل دیتا ہے. تو پھر وہ فلاح، اس نے جو محنت کی اس کا پھل اس کو کس میں ملتا ہے؟ فصل کی صورت میں اس کو ملتا ہے، اس کو رزلٹ، وہ دنیاوی رزلٹ نظر آتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے وہ مشقت کرتے ہیں اور کرنی پڑتی ہے. اگر میں کہوں کہ ویسے فصل میری ہو جائے گی، نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اگر ہم غور و فکر کریں تو. کہتے ہیں فلاں کی گندم بہت زیادہ ہوئی، اس نے بہت محنت کی تھی. کیوں کہہ دیتے ہیں ہم اس نے بہت محنت کی؟ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، گرمی ہو، آندھی چل رہی ہے، طوفان ہو، وہ پیاس میں، بھوک میں، وہ دن رات وہاں پہ محنت کر رہا ہے. اور جہاں تک دیکھیے وہ گوٹیاں بھی کرتی ہیں، اس کے اندر جو ادھر ادھر کی چیزیں آ جاتی ہیں اس کو نکالتی ہیں، تو پھر جا کے اس کی فصل اچھی ہوتی ہے، وہ اس کا رزلٹ اس کو ملتا ہے. اور ایک ہوتا ہے صرف جاتا ہے ہل جو ہوتا ہے اس میں پھل بیج ڈال دیتا ہے، نہ اس کی گوڈی کا اس کو فکر ہے، نہ اس کے پانی کا اس کو فکر ہے، بس ہو جائے گا. تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ فصل اچھی نہیں ہوگی. وہ فصل اچھی نہیں ہوگی. بچپن سے نا دیکھتے اپنے نظروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی. جن کی اچھی ہوتی تھی وہ سامنے دکھتی تھی. ہاں وہ دکھتی تھی، لیکن ہم یہ کہتے تھے نا، ہاں اس نے بیج اچھا ڈالا. بیج اچھا ڈالا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو بیج فزیکلی اچھا ڈال دیا، کئی دیکھے اچھا بھی ڈالتے ہیں، بہت پائیدار اور مضبوط بیج مہنگا لے کے بھی ڈالتے ہیں، لیکن اس کی فصل ویسی نہیں ہوتی. اور نیت، یہاں پہ جو اسکالرس کہتے ہیں نیت، کسی کی نیت یہ ہے میں خود بھی لوں گا، میں دوسروں کا فائدہ بھی کروں گا، میرے بچے بھی سال بھر اس کی کمائی کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت، اس کی تڑپ کو دیکھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان سارا دن محنت کرتا ہے، وہ 10 پاؤنڈ کما کے لے کے آتا ہے. ایک کوئی ہوتا ہے جاتا ہے آفس میں بیٹھتا ہے، کچھ نہیں کرتا، وہ ہزاروں کی کما رہا ہے. کیا فرق ہے؟ ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے محنت مزدوری کی، محنت وہ بھی کر رہا ہے، اس نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، ڈگریاں حاصل کر کے وہ اس مقام تک پہنچا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہی مقام مطلوب ہے جو محنت کرنے والا ہے نا، وہ اپنی شیل کے اندر رہ کے، اس کے اندر اللہ نے اتنی ہی وسعت رکھی ہوئی ہے. ہاں، اور جس کے پاس وہ جو کرسی پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے پاس اتنی ہی طاقت تھی، اس نے اپنی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ابیلٹی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذہنیت دی، اس کا استعمال کیا. استعمال کر کے اگر میں اس کرسی پہ بیٹھ کے کوئی یہ میرا کمال ہے، وہاں پہ اس کا زوال ہے. اگر اس کا وہ کہے کہ یہ میری رب کی عنایت ہے، ہاں پھر اس کا فلاح ہے، وہاں پہ پھر کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور جب میں کہتی ہوں یہ میرا ہے 4 دن کھا لو، پھر 5ویں دن دیکھ لو کیا ہوگا. وہ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں نا، 2-4 دن ترقی ہوتی ہے، پھر زوال آ جاتا ہے، کیونکہ میرے رویے میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہ میری تہمت ہے، وہ انسان اس کو لینے کی، مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اپنا انجام دیکھ لے. کہتے ہیں کہ اسی طرح انسان جب وہ اپنے اندھیرا دیکھتا ہے، اپنے اندر کوئی بیج اندھیرے میں جاتا ہے، پھر وہاں سے پھٹ کے باہر نکلتا ہے، محنت و مشقت سے نکلتا ہے، آسانی سے نہیں نکلتا. وہ بھی محنت و مشقت کر کے، اس کے پہلے دیکھیں کتنا شیل سخت ہوتا ہے، سخت وہ نرم ہوتا ہے، نرم ہو کے پھر پھٹتا ہے، پھٹ کے پھر وہ باہر نکلتا ہے، وہ مرحلے سے گزرتا ہے. میں نے بیج لگائے تھے تو 2 نکلے تو ایک جو نا مٹی اوپر اٹھی ہوئی. ہاں میں نے کہا کہ اوپر کیوں اٹھی ہوئی ہے؟ دیکھا تو اس کے نیچے تھا. ہاں، تو کتنی اس کو مشقت کرنی پڑی ہوگی نا.
ایسے تو نہیں نا نکل رہا، وہ اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح انسان جب وہ اپنے اندر اندھیرا دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کو کیا خاص پوٹینشیل رکھا ہے، جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر وہ خوبیاں اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اللہ نے یہ بھی رکھی ہے، یہ بھی رکھی ہے، یہ بھی رکھی ہے. جب تک وہ ہارڈ شپ سے نہیں نہ گزرتا، وہ اندھیرے سے نہیں گزرتا، وہ ہمیشہ خوشیوں میں اور عیاشی میں رہتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں، ہارڈ شپ نہیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ دکھائے، اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، تو وہ نہیں سیکھیں گے. وہی ایک آپ کسی ولیج میں گئے ہوئے بچے کو دیکھو جو کہ نا وہ اس کو ایک آپ چیز دو گے، ان کے اندر ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں ہوتا. آپ کسی شہری بابو کو یا لڑکی کو دیکھو گے اس کے اندر ہرس ہوتا ہے کہ سکھایا ہی یہ گیا، ماحول نے سکھایا ہی ان کو یہ ہے. گاؤں میں ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی چیز میں ملے گی نا تو وہ کہے گا کہ سب کو مل جائے، تھوڑی تھوڑی شیئر کر کے کھاتے ہیں، کیونکہ سکھایا ہی یہ گیا ہے تھوڑی چیز میں گزارا کرنا ہے. یہ ڈفرنس ہوتا ہے کہ سوچ کا پھر فرق پڑ جاتا ہے. کہ جب انسان کو ہو جاتا ہے نا کہ اس کو وہ خوبیاں اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی ربوبیت کو پا لیتا ہے، اس کے اندر الوہیت کو اللہ تعالیٰ کی کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کرنے پہ وہ قدرت رکھتا ہے، پھر اس کی عبادت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے. اور جب اس کا عبد بنتا ہے تو اپنے اندر پوٹینشیل کو کھود کر نکالتا ہے. میں اس رب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس رب نے میرے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی، کیونکہ رب کہتا ہے تمہارے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، میں نے رکھ دی ہے. ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے اندر تھوڑی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے. اس کو کھوجنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نا یکن عبدو و یکن نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر کیا ہے، تو فلاح کے راستے پر انسان فلاح کے راستے پر چل نکلتا ہے. جب وہ اس پہ چل نکلتا ہے تو اس کی روحانی اس کامیابی، اس کی معاشی کامیابی، اس کی سیاسی کامیابی، اس کی خاندانی کامیابی، اس کی سوسائٹی کی کامیابی، اس کی افرادی کامیابی، اس کا سٹیٹس، ہر چیز اس کا مطلب زندگی کے ہر شعبے میں اس کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کا فوکس صرف ایک نہیں ہوتا، دنیا نہیں ہوتا، بلکہ خود کو کھڑا کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ دینا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ کر کے اللہ کے دین کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کو فائدہ دیتا ہے تو پھر اپنی آخرت کو وہ سوچتا ہے. اور یہ کب آئے گا؟ جب ہم ان کے اندر ڈالیں گے ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ہمیں ان چیزوں کا پتا ہوگا تو ہم بچوں کے اندر ڈالیں گے نا کہ ہاں ڈاکٹر بنو، اس کی ڈیزائر ہے بناؤ ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹر کے پازیٹیو سائن بھی تو ان کو دکھاؤ. کمائی 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 نہیں. ہاں ایک دن جاؤ گے کہیں راہ للہ کام کر کے آؤ گے، پورا ہفتہ کام کرو گے، پورے ہفتے میں ایک دن اللہ کی راہ میں بھی دیکھے نا، اور بغیر مانگے لوگوں سے لینا، اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، فری میں لوگوں کی مدد کر کے آنا. پھر وہ جو تکلیت اس کو خود فیل ہوگی نا تو وہ مجھے پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور چھوٹے ہوتے ہی ہم بچوں کو کہیں دیکھیں آپ کے پاس 10 پاؤنڈ اس پاکٹ منی دیں اور دینے سے پہلے کہہ دیں اس میں اللہ کا حصہ ڈال دیں. اس کو پتا ہو میرے ہاتھ میں جو بھی آئے اس سے پہلے میں نے اللہ کے لیے نکالنا ہے. دیکھیے وہ کہاوتیں سنتے ہیں نا بزرگ، کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کمائی میں برکت ڈال دیں، پہلے اللہ کا حصہ نکال دو، وہ پورا مہینہ پر چلے گا. کیونکہ اللہ کو میں نے فوقیت دی، اللہ کی محبت تھی تو اللہ کو میں نے ترجیح دی. اگر وہی کسی اور میری اپنی ڈیزائر کی ہوتی تو میں کیا کرتی ہوں، اچھا جوتا لے لوں، کپڑے لے لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، پہلے ادھر ہوتے بعد میں دیکھوں گی، بچہ تو دے دوں گی. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ویسے ہی آپ کو دے گا، اپنے تمہارے دل کے اندر آئے گا. بچے آ گئے تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں. تڑپ دکھاؤ تو میں ہدایت دوں گا. جو قرآن ہمارے سامنے، اس کا پھر اصل مقصد جو ہے، اس کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو کہ قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. کامیابی، پھر ہمارے اندر کامیابی آتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے اور اللہ تعالیٰ کی کامت دین سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے جڑیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے، اللہ کے دین کے کام کے لیے جڑیں گے تو ہی پھر یہ چیز آئے گی. ورنہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں آئے گی کہ خاندان کے مسئلے ہوں، مسائل ہوں، معاملات ہوں، وہ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے دیکھنا ہے، ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، تو پھر ہی ہم ان چیزوں کو جو ہے اچھے طریقے سے پروان چڑھا پائیں گے، پھر ہی ہم کامیابی کے راستے پہ گامزن ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھ لیں ہماری نظر میں کیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پائلٹ بن جائے، کوئی سائنسٹسٹ بن جائے اور کوئی ڈگری لے لیں، یہ کامیابی ہے. اور ہم واقعی یہ کامیابی ظاہری نظر آ رہی ہے نا، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اس پہ سیلیبریشن بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. پھر اگلی کامیابی کیا ہے کہ قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جس کو جنت مل جائے گی، اپنے من پسند کھانے وہاں پہ کھائے گا، اپنی من پسند زندگی وہاں پہ جیے گا، اللہ کا دیدار کرے گا،
کامیاب اس کو کہتے ہیں فوزن کبیر. وہ اپنی خوبصورت جگہ جس کو جہاں تصور کرے گا. ہم دنیا میں ہالیڈیز منانے جاتے ہیں نا, وہاں پہ ہم صرف تصور کریں گے, زبان ہلے گی نہیں, دماغ سوچے گا نہیں. ابھی ادھر کسک کی ہوئی ہے تو حاضر کر دیا جائے گا. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہاؤ از گوئنگ ٹو بی ان پریکٹیکل لائف. نا الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں, اس کا تصور بتا دیا گیا, لیکن کیسے ہوگا اللہ عالم. کھانا ہر وقت 100 دن میں 100 دفعہ کھاؤ گے, آپ بور نہیں ہو گیا. ہر دفعہ ٹیسٹ ڈفرنٹ. یہاں دنیا کا پھل ہم کھاتے ہیں نا ایک ہی دفعہ, کھٹا یا میٹھا, بس 2 ہی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور کوئی نہیں. وہاں پہ شکل وہی ہوگی لیکن اندر سے سبحان اللہ ہر دفعہ ڈفرنٹ. نہ بدبو آئے گی, نہ اسمیل آئے گی, نہ آپ سے مشقت کرنی پڑے گی. دنیا مشقت ہے, آخرت میں بس سبحان اللہ دیکھیے گا آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. آپ یہاں پہ محنت کر جو, بس تھوڑی سی محنت, تھوڑا سا کیا, اثر سے بھی کم وقت کوئی بتاتے ہیں, کوئی کہتے ہیں مغرب تک کا وقت ہے, بس اتنا ہم نے جینا ہے. آج کل کے دور میں تو زندگی اتنی کم ہوگی, 60-70 بس, تو ہم بس قریبی خلاص. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تصور آتا ہے نا تو تب بندے کو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. میں تو پتہ ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے نا, تو آپ بیٹھے اور سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, صحابہ کرام ہوں گے, میں دیکھوں گی وہ کیسے ہیں. میں تو کئی دفعہ تصور بھی کرتی ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں بندہ مکہ جائے, مدینہ جائے, اور وہاں پہ دیکھے کہ سارے صحابی وہاں پہ ایک تصور کر کے لے کے جائے نا, تو وہ آپ کو فیل ہوتی ہے وہ چیز کہ جنت تو وہ چیز ہے جہاں پہ وہ رب نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہماری تخلیق کی, جس نے ہمیں یہ اسٹیٹس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مل رہے ہیں, تو وہ آخرت میں کہتے ہیں میں اپنا دیدار کرواؤں گا, اور دیدار جنت الفردوس میں ہوگا. باقی درجے ہیں لیکن وہ دیدار صرف جنت الفردوس میں ہوگا. مہمانی اس کی ہر درجے میں ہے. ہم کئی دفعہ وہ دیکھیں نا, ایئرپورٹ میں جائیں یا پھر ہم کسی خاص جگہ پہ جائیں, وہ کہتے ہیں یہ مہمان خصوصی کے لیے خاص ہے, وی آئی پی. ہاں, یا جو ایک کلاس لیتے ہیں, فرسٹ کلاس میں جاتے ہیں, وہ دیکھ لیں ان کو ہر چیز میسر ہوتی ہے نا. وہ یہ دنیاوی ہاں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو وہ میں کہتی ہوں ادنا سے ادنا بھی جنت اس سے 100 گنا بہتر ہوگی. اور تبھی تو کہا گیا نا کہ ایک بارش بھی مجھے جگہ مل جائے, ایک قدم رکھنے کی بھی مجھے جگہ مل جائے تو میں اس کو نہ چھوڑوں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا نا, وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا, کیونکہ وہ کہے گا رب میں نہیں نکلنا چاہتا. پڑھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا جو اوپلے درجے والے نا, وہ کہیں گے تو اپنے کسی پسندیدہ بندے کو اپنوں کو بلانا چاہتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ نیچے والے کو کہیں گے کہ اوپر والے کو نیچے بلا لے ملنے کے لیے. اوپر والوں کو یہ خصوصیت دی جائے گی, جو آپ کو کوئی ملنے والا کوئی یار بیلی ماں باپ بہن بھائیوں میں سے, تو وہ نیچے والی سے اوپر لے آؤ, وہ ملنے کے لیے جائے گا. تو جب وہ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میری یہ چاہت ہے کہ میرا کوئی ملنے والا مجھے وہاں آئے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ہمیشہ کے لیے رہ جا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وہ بنائے کہ وہی نا کہ بچوں کی وجہ سے ہم اوپر جائیں. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ دے دے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بچوں کو آگے پیچھے ڈھونڈ رہے ہوں کہ بچے ہمارے کہاں ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وہ مقام دے دے, ان کی وہ تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ وہ وہاں پہ جا کے کہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں انہوں نے اس مقام پہ لے کے آئے ہیں اور ہم ان کو اوپر بلانا چاہ رہے ہیں. تو وہ مقام پھر کتنا خوبصورت مقام ہوگا. ایک طرف اللہ کا دیدار, ایک طرف جنت, ایک طرف اپنے پیارے سارے آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن وہ جنت ہی جنت, کیا جنت ہے جس میں اپنے پیارے ہمارے ساتھ نہ ہو. پھر آپ کوئی بھی امیجن کر لیں, خوبصورت تصور کر لیں کہ دنیا کا کوئی بھی تصور جو ہوگا وہ خوبصورت بلڈنگیں ہم دیکھنے کے لیے ہالیڈے پہ یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے نا جب ہم جاتے ہیں. تو آپ یہ امیجن کریں, کوئی بات نہیں. کئی دفعہ بچے بھی بڑی حسرت سے کہتے ہیں کاش ہم بھی فلاں جگہ پہ جاتے, وہ جا رہے ہیں فلاں ہالیڈے پہ جا رہے ہیں, تو اس کو اس وقت تسلی دیا کرو کوئی بات نہیں ہم دنیا میں نہیں جا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں اس کے لیے سیکریفائس کر رہی ہوں, میں جنت میں لوں گی. اور پورا یقین کریں کہ مجھے جنت میں وہ رب دے گا جس نے دنیا میں محروم رکھا. کیا اس کا عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے آخرت میں نہیں دے گا؟ اگر میں اس کے لیے چھوڑ رہی ہوں تو وہ صبر بھی پھر مجھے دے گا. یہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں نا ہوتے. وہ دکھا رہے تھے نا سارے طیارہ جو گراؤنڈ ہے سب کو, تو اتنے خوبصورت لگ رہے. ایسے دن میں سوچ رہی تھی کہ ڈیانا کہ وہ بھی کتنی خوبصورت تھی نا, تو اس کو وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ایسے پہنیں گے، پہنیں گے، یہ خود سے کہا کرے پہنیں گے، پہنائے گا نہیں، پہنائے گا تو پتہ ہے وہ تھوڑا سا ہمارا ایمان تھوڑا ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے. میں پہن چکی ہوں، امیجن کریں میں پہن کے پھر رہی ہوں اور میری وہاں پہ علیحدہ سی شان ہے. کہتے ہیں نا جب بھی تصور کرے اچھا گمان، اللہ ویسا ہی گمان سے آپ کے ساتھ ہی پیش آتا ہے کہ مجھے مل گیا، میں جنت میں ہوں اور جنت میں یہ کر رہی ہوں. وہ نان مسلم ہے اور ہاں. بس اتنا ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا نا، ان کی زندگی پڑھیں تو اس کو ساری زندگی وہ عیش میں گزری. تو میں سوچتی کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمارے لیے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بے شک اس سے بھی بڑا، ہاں اس سے بھی بڑا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا دو روشنیاں عطا کی ہیں. ایک عقل کی روشنی ہے جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان آج بہت ترقی کر لی ہے، اس نے ساری ٹیکنالوجی اس کو پاس آ گیا ہے، اس نے دنیا پہ عبور حاصل کر لیا ہے. گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، فون ہیں، کمپیوٹر ہیں، مطلب ہر چیز جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ انسان کے پاس ہے، سہولت انسان کے پاس ہے. انسان عقل دی کہ اس کا صحیح استعمال کرو. اگر آج ترقی کے دور میں بھاگ رہی ہوں تو پھر دین کے حوالے سے کیوں نہیں میں بھاگ رہی، کیوں میں اس میں پیچھے ہوں. اور دوسری جو ہے اخلاقی قوانین، دو ہی روشنی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ایک عقل کی لیتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، وقت کی کیا ضرورت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہماری قوانین ہیں، اخلاقی قوانین جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ جیسے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، پورا تولنا ہے، جو کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یتیم کا مال اس کو دینا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جب ان ساری چیزوں کو ہم اپنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو فوز کبیر ہماری دائمی جو ہے کامیابی ہو جائے گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ حقیقی فلاح کا تصور اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں دیتا ہے نا وہ یہی ہے کہ معاشرہ تبھی اچھا بد اخلاقیوں سے پاک بنے گا، معاشرہ تبھی وہ امن والا معاشرہ بنے گا جب وہاں سے چوری، چکاری، جرائم، وہاں سے لوٹ مار، ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہر ایک اپنی آزادی سے وہاں پہ زندگی جیے گا. اور یہی فلاح کا تصور تزکیے سے ہمیں ملتا ہے، یہی تزکیہ ہمیں سکھاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں جو آیات ہیں تزکیے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سورہ المؤمنون میں کیا فلاح کا تصور آتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. تزکیہ ہر لمحہ بولنے سے پہلے تولتے ہیں، سوچتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے سے پہلے خود کو اس میں دیکھ کے بات کرتے ہیں. مطلب کہ ہر چیز میں اپنا انالائز کرتے ہیں. اور ان کی نمازوں میں ایسا خشوع ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے. فرشتے ہر چیز ایکشن کو لکھ رہی ہیں. وہ نمازوں کا وہ معیار ہوتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاعلی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ. کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا خود کو اور لیا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی. لیکن ترجیح دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو جو کہ عارضی زندگی ہے، اور بے شک اخروی زندگی بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. بے شک یہی بات لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں بھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی. موسیٰ کے لا شریعت دے دی، ابراہیم کو توحید دے دی. پڑھا ہے نا ہم نے پہلے کہ ان کے صحیفوں میں جو تھا وہ سارا پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی چیز ہے. پھر آگے کیا ہے؟ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یقیناً بڑا احسان ہے اللہ کا یہ کہ اللہ نے مومنوں پر بھیجا ایک رسول انہی میں سے جو سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. اگر ان کے اندر کوئی خامی، کمی، کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے ان کو بتاتا ہے کہ یہ کمی اور کوتاہی ہے، اور تعلیم دیتا ہے کہ کس کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں.
جب ان کے اندر تعلیم آ جاتی ہے، کتاب آ جاتا ہے، اللہ کی کتاب کا علم آ جاتا ہے، ان کے اندر تزکیہ آ جاتا ہے، وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو بتاتی ہیں، حکمت کے ساتھ اس رستے پہ لے کے آتی ہیں کہ ان پڑھوں کی طرح نہیں، جاہلوں کی طرح نہیں، جس طرح ہم جا کے پھر گھر میں ایٹیچیوڈ بناتے ہیں، بچوں کو سکھاتے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا نہیں، ان کے ساتھ ان کو وہ رحمت نظر آئے، ان کو وہ حکمت نظر آئے، ان کو وہ پیار نظر آئے، جو ہم کہتے ہیں میں پیار کی وجہ سے تمہیں بتا رہی ہوں، ہوتا واقعی یہ نہیں کہ ہم پیار نہیں کرتے، پیار کی وجہ سے بتاتے ہیں، لیکن انداز اس میں حکمت نہیں ہے، انداز ہمارا غلط ہوتا ہے۔ سورہ شمس میں کیا آتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کے جب آتا ہے وہ پیچھے سورج کے، قسم ہے دن کی جب نمایاں کر دیتا ہے وہ سورج کو، قسم ہے رات کی جب چھپا لیتی ہے وہ سورج کو، قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس نے بنایا، قسم ہے زمین کی جیسا کہ اس نے پھیلایا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس نے ہموار کیا، پھر الہام کر دی اس نے بدی اس کی اور پرہیزگاری اس کی، یقیناً خلاف آ گیا جس نے پاک کیا اپنے نفس کو، یقیناً نامراد ہو گیا وہ جس نے خاک میں ملایا اس کو۔ کتنی قسمیں کھا کے اس بات کو یقینی طور پہ کہ انسان یقین کر لے کہ یہ عمل ہونے والا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ ترقی اور کامیابی، دنیاوی کامیابی، دنیا کی ترقی وچ از سرسری ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی مشکل اور مشقت کے بعد اگر ہم انشاءاللہ باذن اللہ کامیاب ہو گئے آخرت میں تو وہ ہمیشہ کی دائمی فلاح ہے، دائمی کامیابی ہے۔ قرآن میں فلاح کا تصور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام حانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر لیتے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ دیکھیں جب انسان مرتا ہے نا تو ہم خود ہی اس چیز کا جائزہ لے لیتے ہیں نا، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جب اس کی شکل دیکھ کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا تھا، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا، رونق تھی یا نور تھا، ٹھیک ہے، ہم یہ صرف کیا فرائی کر سکتے ہیں، کیا سی کر سکتے ہیں، ہم حتمی بات نہیں کر سکتے۔ اور کئی جس طرح تکلیف میں جاتے ہیں تو ان کی وہ تکلیف اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کتنا مطلب کہ ٹینس چہرہ تھا اس کا، مطلب وہ ہم اظہار کرتے ہیں ایز اے ہیومن، ہم دوسرے کو جب تک بتا نہ لیں، ایک ہوتا ہے آپ صرف دیکھ کے وہ اظہار اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایک دوسرا ہم جب تک دوسرے سے بات نہ کر لیں تب تک ہمیں بھی چین نہیں ملتا، کہ کبھی کسی کا اس طرح کا چہرہ دیکھ کے ہمیں محسوس کیا کہ ہم بھی جب فوت ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اسی طرح مسکراتے ہوئے تم سے ملیں، ہے نا؟ چلو وہ تو دوسروں کو موٹیویشن کرنے کے لیے کریں، اگر کسی میں کوئی خامی دیکھے تو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں پہ وہ رونق ہو جو کہ خوشی ہونی چاہیے کہ تجھ سے ملنے والوں کے لیے، اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ جو ہے مکمل کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو پڑھ کر سن کر ان کے احکامات کو اپنے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یزکیہم جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ لوگوں کے عقیدے کو توحید، رسالت اور آخرت کے جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے لیے کلیئر ہوں، ہم ان کو جاننے کے لیے اپنی کوشش کریں، اپنی محنت کریں تاکہ ہم اللہ کے اور قریب جا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين اللهم آمين.